بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ تو اپنی ماہانہ مجلس جس میں ہم صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں، کچھ غور کرتے ہیں، اس کا پھر آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ یہ صحابی ہے سہیب الرومی، سہیب الرومی، پورا نام ان کا ہے سہیب ابن سنان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام سہیب ہے ان کا، سہیب عربی کے حساب سے سہیب صاد کے ساتھ سہیب۔ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15-20 سال کے درمیان چھوٹے ہیں عمر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 570 میں پیدائش آپ کی ہوئی، یہ تقریباً 500 ان کے 15 سال کے بعد پیدا ہوئے رفلی۔ اب ایگزیکٹ تاریخ نہیں پتا ہوتی، اندازہ ہے کہ 587 وغیرہ میں ہوئے ہوں گے۔ اور اصلاً تو یہ عرب تھے، عرب تھے اصل میں، تو رومی کیوں کہتے ہیں ان کو؟ تو رومن ہوئے۔ تو وہ کہنے کی وجہ یہ بنی کہ پیدائش تو ان کی ہوئی تھی اصلی عرب ہونے کے باوجود فارس میں، ایران کے علاقے میں۔ اصل میں ان کے والد وہ ایک بڑے گورنر تھے، بڑے حکومت میں چلے گئے تھے فارسیوں کی، ایرانیوں کی۔ تو آپ کو معلوم ہے اس وقت دنیا کی 2 سپر پاور تھی، ایک ایرانی اور ایک رومی، تو ان کی آپس میں رہتی تھی۔ تو اس زمانے میں یہ گلہ کوئی جگہ ہے، اس کے یہ گورنر بنا کے بھیجے گئے۔ تو رائل فیملی تھی، بہت پوش، اور تو وہیں پہ یہ پلے بڑے۔ تو بہت ہی ناز و نعم میں، بہت ہی بصرہ کے قریب، دریائے فرات کے کنارے، تو بہت ہی اچھے انداز سے بچپنا گزرا۔ لیکن چھوٹی عمر میں ایک دفعہ وہاں اماں لے کے گئیں، خاندان والے ذرا کہیں پکنک پہ گھومنے پھرنے جاتے، وہاں پہنچے تو الثنی نام کی کوئی جگہ پر، اور وہاں یہ ہوا، شاید اس وقت 5-1 سال کی ان کی عمر رہی ہوگی۔ وہاں پر رومیوں نے حملہ کیا اور کئی لوگوں کو لوٹا مارا، قتل کیا، کچھ لوگوں کو غلام بنا کے لے گئے۔ یہ بھی اس میں ان کے قیدی بنتے گئے، چھوٹی عمر میں رومیوں کے ساتھ جا کے پڑ گئے۔ تو اب یہ چھوٹا سا بچہ جو ابا کی آنکھ کا تارا، اماں کی آنکھ کا تارا، ایسے ہی ہوتے سارے بچے، وہاں چلے گئے تو ان کو غلام بنا لیا۔ جب قیدی بن کے آتے ہیں تو قیدیوں کی طرح رہنا پڑتا ہے، تو وہاں رہے، وہاں بیچتے رہے، ایک مال خریدتا، پھر دوسرے کو بیچتا، دوسرا دوسرے کو بیچتا کرتے۔ ان کی چھوٹی عمر کا بچہ ہے تو اتنا زیادہ کوئی فائدہ کی چیز تو ہے نہیں، کریں گے کیسے، کام میں تو آئے گا نہیں، تو تھوڑا سا کام گھر کے کام کروائے پھر کہتے ہیں اس کو بیچ دو۔ کوئی ایسے مختلف جگہوں پہ بکتے بکتے بالآخر بہرحال وہ وہاں پر رہے۔ تقریباً 18-20 سال وہاں انہوں نے گزار دیے، ایسا اندازہ ہوتا ہے کتنے سال وہاں پر وہ رہے۔ اس دوران ظاہری بات ہے وہ پوری زبان بھول چکے تھے، عربی بالکل ذہن سے نکل گئی۔ چھوٹی عمر میں وہاں گئے اور وہاں پہ پھر رومی زبان بولتے ہیں، گریک، تو وہ اصل میں اس وقت یونانیوں کا پورا زور تھا، تو وہ یونانی زبان، عربی بھول بھی گئے۔ اور خود یہ بعض روایتوں سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کی والدہ رومی تھی، لیکن یہ زیادہ مضبوط بات نہیں ہے۔ بس وہ عرب بعض خوبصورت جو بہت زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کے چھوٹے بچے، گولڈن بال تھے ان کی آنکھیں، بلو، بہت بہت گورے بچے جیسے نظر آتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو وہاں پر ایسے ہی سمجھا جانے لگا۔ جب یہاں واپس بعد میں جب آئیں گے آگے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت بھی وہ ایسے ہی سمجھے جاتے تھے۔ تو وہاں پر تقریباً وہ رہے 20 سال کے قریب، پورے کلچر کو ان کے دیکھا، سمجھے، جان لیا، بہت اچھی طرح ذہین تھے۔ لیکن اس چھوٹی عمر سے وہ جو ماں باپ کی تربیت تھی اور ذہن بالکل کلیئر تھا، تو اپنا عرب ہونا ذہن سے کبھی نہیں نکالنا۔ یہ بچوں کے لیے بہت اہم بات ہے۔ ہم یہاں کے تھوڑے عرصے رہنے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ پاکستانی یا انڈین یا جہاں سے بھی ہمارا تعلق ہے، ہمیں لگتا ہے ہم یہاں کے لوکل ہیں، پیدا یہاں ہوئے، رہے آ رہے، تو 20 سال وہاں رہے، لیکن انہوں نے کبھی فراموش نہیں کیا کہ میری اوریجن کیا ہے، میری اصل کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں۔ پھر وہ وہاں کی جو ظلم و ستم کو دیکھتے تھے، لوگوں کی گڑبڑیں دیکھتے تھے، کس طرح لوگ 2 نمبریاں کر رہے ہیں، گناہ گڑبڑیں شیطانی میں پڑے ہوئے، تو بہت ناراض ہوتے تھے۔
اور خود اپنے آپ سے کہتے ہیں یہ ایسی تو جگہ اس طرح کی جو ہے ان پر تو کوئی طوفان آئے گا تبھی ٹھیک ہوں گے، کیونکہ کچرا ہے، ہر چیز اتنی گڑبڑ ہے۔ بہرحال ان کا پورا سب سیکھتے رہے، سمجھتے رہے، زمانے سیکھتے رہے، ان کی عربی کو ظاہر بات ہے وہ بھول گئے، لیکن فکر ان کو تھی اپنے لوگوں سے کب جا کے ملے۔ تو دو روایتیں ہیں کہ کس طرح وہ مکہ واپس آئے۔ بعض سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو کسی نے خریدا وہاں سے اور بیچ دیا، تو مکہ کی طرف آ رہے تھے تو غلاموں کو خریدتے ہیں لوگ، تو غلاموں کی مارکیٹ میں ان کو بھی دوبارہ خریدا اللہ کے مکہ میں۔ عبداللہ ابن جدعان کا نام پہلے بھی آپ نے سنا ہے، عبداللہ ابن جدعان، یہ مکہ میں ان کا طریقہ یہ تھا، دو تو ان کے ساتھ خاص باتیں، ایک تو یہ کہ حلف الفضول ہے نا، کہ مکہ میں ہوتا کیا تھا کہ جو جس کا قبیلہ ہے، جس کا تعلق ہے، جس کے کوئی جاننے والے ہیں، جس کی بیک ہے اچھی مضبوط، مالدار آدمی ہے، غلام نہیں ہے، اس کو تو بہت پارٹی ہے، اس کے بڑے مزے۔ جہاں آپ کمزور ہیں اور آپ کو پوچھنے والا نہیں تو پھر جو چاہو کر۔ تو لوگ آتے تھے تجارت کرنے کے لیے، حج کے زمانے میں پوری دنیا سے جہاں جہاں سے موقع ملتا، اور وہاں خوب مارکیٹ لگتی تھی، جو بیچتے تھے، ادھر میلے بھی لگتے تھے کاغذ وغیرہ کے، اس میں تو آتے تھے سامان اپنا بیچتے تھے۔ تو لیکن جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ آپ نے ڈیل کیا لوکل، آپ نے پتہ پایا جگہ بندہ اکیلا، اس کے بیک پہ کوئی نہیں ہے، اکیلا آدمی کھڑا ہوا ہے ایک دکان پہ، ڈیل کیا، پھر اگر نہیں چاہا تو کہا جب جنرل دے رہا پیسے، تمہارا مال لے کے چلے گا، اس سے ڈیل کیا، مال لیا اور پیسے نہیں لیے۔ تو عام طور پہ لوگ رو دھو کے لٹ کے برباد ہو کے واپس چلے جاتے تھے، کچھ کہتے نہیں تھے کہ یہاں پہ کس سے بات کرے، کوئی ہمارے ہے ہی نہیں سپورٹ، کس کے آگے چیخے روئے۔ تو ایک کے ساتھ ایسا ہی ابو جہل نے کیا، اس کے زمانے کے لوگوں نے، کچھ اور لوگوں نے کی۔ تو یہ سارے لوگ، تو وہ بندہ کھڑا ہو گیا، وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور رونا شروع کر دیا، چیخ چیخ کے، واہ صبا ہائے بربادی، ہائے وہ صبح، ہائے، خوب اس نے شور مچایا۔ تو یہ پھر اپنی پوری اس نے بات بتائی۔ تو عبداللہ بن جدعان اور اس طرح کے اور مختلف اس وقت ان کے گھر میں جمع ہوئے، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں یہ فضل نام کے 3-4 لوگ، یہ سب جمع ہوئے، اور ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم آئندہ فضل اور فضل نام کے، فضالہ، فضل اور فضل، یہ 3 لوگ تھے، سب کے ناموں میں چونکہ فضل آتا تھا تو اس لیے حلف الفضول اس کو کہتے ہیں، کہ بہت سارے لوگ جن کے نام میں فضل آتا ہے وہ سب آپس میں جڑے اور انہوں نے ایک کووننٹ بنایا، آپس میں معاہدہ کیا۔ معاہدہ انہوں نے یہ کیا کہ اب کوئی بھی ایسا شخص جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس پر کوئی ظلم کرے گا، ہم سب اس کے بیٹھ پہ ہوں گے۔ تو ہم یہاں پہ یہ ایک گویا انہوں نے اپنے طور پر یہ ایک فلانتھروپی، الٹرسٹک آئیڈیا، یہ لوگوں کی سپورٹ کے لیے ایک اپنی انجمن سی بنائی، اور کہا کہ جس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی تمہارا مال نہ دے، کوئی ظلم کرے، ہمیں دو۔ تو بڑی سپورٹ ہو گئی اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک تھے، اس مجلس میں جس میں یہ فیصلہ ہوا، اس لیے آپ نے بعد میں فرمایا کہ وہ آج بھی مجھے بلائیں تو میں اس کام کے لیے اب بھی جاؤں گا، اور یہ فرمایا کہ اس کے بدلے مجھے کوئی سرخ اونٹ دینے والا ہو کہ تم یہ لے لو، وہاں مت جاؤ، اس میٹنگ میں نہیں، میں اس میٹنگ میں جاؤں گا، اس لیے کہ اس میں زیادہ فائدہ مجھے اس میں، یعنی انسانیت کے لیے مدد کا ایک جذبہ، خدمت کا جذبہ، یہ تو مجھے اتنا وہ پسند ہے۔ یعنی آپ نے وہ بعد میں فرمایا جب آپ مدینے میں تھے اور نبوت کا زمانہ، کہ آج بھی اگر وہاں پکارا جائے تو اس کے لیے جاؤ، مجھے بڑا پسند۔ تو اس سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ یہ عبداللہ بن جدعان کے پاس جب یہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ان کے پاس رہے۔ اچھا، یہ عبداللہ بن جدعان کے پاس بعض روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت مال آ گیا تھا، کیونکہ وہ مکے سے باہر جگہ پہ رہنے لگے تھے، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مکہ میں اپنے خدائی ودائی کرتے، خدائی میں بہت کچھ سونا نکلا ہے، وہ زمانے کا طریقہ تھا بہت کمال۔ اس طرح وہ پھر وہ غریبوں پہ خوب خرچ کرتے تھے، یعنی کھلا کھلانا پلانا، بہت لٹانا، تو گویا کیونکہ وہ دین کی خدمت میں گویا لگے، اس وقت کے حساب سے جو بھی ان کا تھا، مسلمان تو وہ نہیں تھے، جو بھی تھے، لیکن اس کے حساب سے جو خدمت کر سکتے تھے کی انہوں نے، تو اس وجہ سے ان کے پاس یہ کام کرنے لگے، خدمت کرنے لگے۔ ان کا اخلاق، کردار، چونکہ رکھ رکھاؤ، انداز، سب کچھ ان کو آتا تھا، طریقہ، ذہانت بہت تھی، تو عبداللہ بن جدعان کو ان سے بڑی محبت بھی ہوئی، تعلق بھی ہوا۔ تو ان کا بھی تم اتنے ذہین اور سمجھدار آدمی ہو، ان کی اتنی محنت کرتے ہو، تمہیں آزاد کیا تو آزاد بھی کر دیا، تو یہ ان کو اس کا فائدہ اور صلہ ملا۔ اب انہوں نے ساتھ ساتھ کام میں بھی لگا لیا، کام میں تو کر ہی رہے تھے، اب اس میں جو ان کا بزنس شروع ہوا تو یہ خود حضرت سہیب بڑے امیر ہو گئے، بہت مال انہوں نے جمع کیا، آئے تھے غلام کی حیثیت سے، کچھ بھی نہیں تھی، کچھ ہی عرصے میں اتنا مال جمع ہو گیا کہ اچھے خاصے رئیسوں میں وہاں کے شمار ہونے لگے، یعنی مالدار لوگ، کوئی محنت کرے، کسی کے فائدہ اللہ مدد فرما دے تو یہ ہو گیا۔ ایک روایت، دوسرا یہ کہ وہ خود ہی ان کو موقع ملا تو وہاں سے بھاگ گئے، دونوں پاسبلٹی ہے۔ بہرحال مکہ پہنچے تو یہاں پہ مکہ میں اس زمانے میں یہی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں پھر کیسے پہنچے، وہ اسائلم سیکنگ کے لیے جگہ سب سے بڑی وہی تھی، جو کہیں مظلوم ہو آ جائے تو وہاں پہنچے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے خرید کے بیچا، جو بھی ہوا وہ اتنا کوئی ریلیونٹ نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سارے واقعات
کوئی اپنی باتیں ساری تفصیل سے بیان کرتا نہیں، یہ کرتا تو لوگ لکھتے نہیں، تو اس زمانے میں اس کا رجحان نہیں تھا، تو جو کام کی بات ان لوگوں تو ان باتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی، کام کی باتیں کریں، بیکار کے چکروں میں کیا پڑے گا، اس لیے ان سب چیزوں جتنا سمجھ میں آیا اتنا لکھ دیا، جتنی تفصیل نہ کر دیا۔ جب ان کے ساتھ ہو گئے اور معاملہ ان کا چلتا رہا، کافی امیر ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جب مجلس تھی حلف الفضول والی، جس میں آپ شریک تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان تھے، بہت چھوٹی عمر کے تھے، تو اس میں پہنچے گا ٹین ایجر، اس میں یہ بھی موجود ہوں گے۔ وہاں انہوں نے ایک دوسرے کو سلام دعا کی حد تک، بات چیت کی حد تک اندازہ ہوا، نام سنا بہو، تو اس بات کا امکان ہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہوا تھا، یعنی میں جانتا تھا کہ یہ بھی ہے، بس اتنا ہی کہ ایک مجلس میں آپ تو اس لیے انہوں نے کیا کہ ایک دفعہ اپنی تجارت واپس آ رہے تھے کہیں سے، مسئلہ ہے، میں اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، جو آن لائن ہے اپنے آپ کو میوٹ کر لیں۔ جی کر لی۔ یہ واپس پہنچے تو ان کو کسی نے اطلاع کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک محمد نامی شخص ہے، جو نبوت کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، اور اب وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو آپ کے تو ذہن میں کچھ اس طرح کا خیال اس سے پہلے آیا نہیں تھا، لیکن یہ سنا تو آپ نے فوراً کہا کہ اچھا کہتے کیا ہے، باتیں کیا ہیں ان کی، میسج کیا ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ تو بندہ تو جینوئن سمجھ میں آتا ہے کہ الامین الصادق رہا ہے، سب جانتے ہیں، نام سنا ہوا ہے، یا نہیں بھی سنا ہوا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بندے کا میسج پتہ چلا کہ بھائی وہ تو اچھے کاموں کی اور برائیوں کی فحاشی کے کاموں سے روکنے کو کہتے ہیں، تو آپ نے فوراً درخواست کی کہ بھائی کہاں ہے، ملواؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو دار ارقم میں رہتے ہیں، تو ارقم ابن ابی ارقم نامی ایک صحابی ہے، تو ان کے گھر جو مکہ سے تھوڑا سا باہر، ہاں تو مکہ ہی میں لیکن ذرا آؤٹ اسکرٹ میں، تاکہ پتہ نہ چلے ان کی نقل و حرکت لوگ دیکھے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خفیہ دعوت میں تھے، خفیہ دعوت دینے کا ہی حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ پبلک میں نہیں کہنی بات، تو اس میں لوگ ایک ایک دو کر کے آتے تھے۔ تو یہ تقریباً 7ویں مسلمان ہیں، 7ویں 8ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے، بالکل ابتدائی زمانے کے۔ تو جیسے ان کو اطلاع ملی فوراً پہنچے، لوگوں نے بتایا کہ بہت محتاط رہنا، چلے تو جاؤ لیکن خیال رکھنا، بہت بڑا مسئلہ ہے، مکہ والوں کو پتہ چل گیا تو وہ آج کل سب کی مصیبت انہوں نے کی بھی ہے، چھوڑیں گے نہیں، تو پہنچو بہرحال، اور تمہارا کوئی ہے بھی نہیں خیال کرنے والا۔ تو یہ پہنچے فوراً ہی، احتیاط سے پہنچے لیکن پہنچے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو انہوں نے عمار بن یاسر کو دیکھا دروازے پہ، اور عمار بن یاسر یہ بھی اسی وقت داخل ہو رہے ہیں، فرسٹ ٹائم ایور، غلام، اور یہ ان کا کوئی پیچھے ساتھی نہیں ہے، مالدار تو ہے لیکن یہ کہ کوئی پلان نہیں ہے، بیک پہ کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو انڈیویجول۔ تو بہرحال یہ دونوں کے دونوں وہاں پہنچے، ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے، اب دونوں ہچکچا رہے ہیں، پہچانتے تھے تو کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو، ایسے پوچھا کہ پتہ نہیں پھنسانے والا بندہ تو نہیں، کیا اس کا کیا خیال ہے۔ تو جب اندازہ ہوگا کہ ہم تو، انہوں نے فوراً کہا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، یعنی محمد سے ملنے آیا، ان کا پیغام مجھے پتہ چلا، اچھا میں بھی اسی کام کے لیے آیا، تو بس چلو پھر دونوں اندر چلتے، تو دونوں نے کٹایا، بس دونوں اندر پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی طرف دعوت دی، اسی مجلس میں فوراً ہی ماننا، کوئی تفصیل ادھر ادھر کی ضرورت نہیں، ٹھک، یہ سلیم فطرت جس کی ہو، فطرت میں سلامتی ہو، یعنی نیکی ہو، اچھائی ہو، تو ایسے چلا جاتا ہے، ٹھک سے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، زیادہ کوئی تفصیلات کی ضرورت نہیں۔ وہاں سے نکلے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا ہے، مجلس ہی کے اندر دل نرم ہوئے ہیں، وہیں قبول کیا، وہیں سے لے کر اسلام اپنے آپ کو روشن کر کے واپس چلے ہیں دونوں۔ بس ظاہر بات ہے پھر تو یہی ہونا تھا کہ مشکلات آئے، پریشانیاں آئے، تو جو مضبوط لوگ ہوتے تھے ان کو تو سپورٹ مل جاتی تھی کچھ نہ کچھ، جو کمزور ہوتے تھے ان کی ایسی کی تیسی پٹائی کی جاتی تھی، چھوڑتے نہیں تھے مکہ والے۔ ابھی اکا دکا تھے تو کہتے ہیں ابھی ان کو دبا دو، بہت ظلم کیا اور مارنا پیٹنا بہت ہوا۔ بلال، عمار، سمیہ، خباب، یاسر، یہ سارے لوگ شروع میں جو ایمان لائے تھے یہ غریب سارے لوگ تھے، ان کے ساتھ کچھ خواتین بھی تھی، زندیرہ وغیرہ،
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ سب بہت مظلومانہ انداز سے پٹتے پستے رہے، شہید ہی ہوگا کئی ان میں سے، یاسر اور سمیہ دونوں، تو خوب ان کی پٹائی، خوب مشکلات میں پڑے، یہ بھی بہت رہے، لیکن ایمان کی مضبوطی، ایمان کی بشاشت جب دل میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ یہ ہرقل نے کہا تھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس بات کرنے گئے، ان میں سے ایک سوال یہ کہ ابھی یہ مسلمان نہیں تھے، تو کہا کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جو ان میں اسلام لے آتا ہو پھر نکل جاتا ہو پریشانی ہو کے، مالی نقصان یا جانی نقصان کی وجہ سے؟ نہ۔ تو کہیں گے جب تم نے یہ بات کی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اسلام کا کمال یہ، دین حق کا کمال یہ ہے کہ وہ دل میں ایک دفعہ چلا جائے تو وہاں سے نکلتا نہیں، اس کی بشاشت دل میں آ جائے تو تر و تازہ رکھتی ہے اس کو بندے کو، یہی ان کا ہوا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ان اول من اظہر اسلام ہو سبق، سات وہ لوگ جنہوں نے اپنے اسلام کو پہلے ظاہر کیا، یعنی سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر وجہ سب سے پہلے تو آپ، پھر وہ ابو بکر، عمار، وہ امہ سمیہ ان کی والدہ سمیہ، اور سہیل، ابھی والد صاحب ذرا بعد میں ایمان لائے تھے تھوڑا سا، اس لیے شروع کے بالکل لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ود ان فیو ڈیز کی بات کر رہے ہیں، سہیل اور بلال اور مقداد، تو یہ سات لوگ بڑوں کی بات کر رہے ہیں، اس لیے اس میں خدیجہ کو شامل نہیں کیا، اور مردوں کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ بھی شامل ہیں۔ حضرت علی کا تذکرہ نہیں کیا کہ علی جو ہے وہ چھوٹے بچے، حضرت زید کا تذکرہ نہیں کیا تو گھر کے چھوٹے بچے تھے، یہ 10 8 سال کے بیٹے، تو ان لوگوں کا تذکرہ نہیں، صرف بڑے مردوں کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خیر صہیب موجود ہے، ان سب لوگوں نے ایمان ہے۔ اچھا اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں، ہاں یہ بات صحیح ہے، بس وہ چونکہ نام آیا ان کا، یہ اچھا سوال ہے کہ سمیہ کا کیوں تذکرہ کیا جب خدیجہ کا تذکرہ نہیں کیا، بس وہ چونکہ عمار کا نام آ گیا نا، تو ان کی والدہ کا نام اس لیے کہ وہ ساتھ بالکل شروع میں ایمان لے آئے گی تو تذکرہ کر دیا۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو انکلوڈ کرنا ضروری ہے، اس میں اور بھی لوگ ہوں گے، یعنی بات ایسی کہ کچھ عرصے کے بعد ود ان ڈیز میں ہی عبد الرحمن بن عوف اور اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، زبیر، یہ سارے لوگ بھی شریک ہوئے، اس سے پہلے ایسی زمانے، ان سب سے پہلے ہی علی، حضرت زید، خدیجہ ایمان لا چکے تھے۔ تو یہ اس سے زیادہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں باہر والوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں باہر کے کون لوگ ایمان لے کر، مردوں میں یا اکثر لوگوں میں، تو بہرحال یہ جو ارقم ابن ابی ارقم، ہاں وہ بھی ساتھ میں تھے، انہیں کا تو گھر تھا نہیں، لیکن یہ کہ ان کے گھر تک پہنچنے کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے، ابھی تو آپ نے جب اپنے گھر آئے ہیں، دار ارقم میں جو کام شروع ہوا یہ تقریباً چند مہینوں کے بعد، یعنی دعوت کا پہلے دن تو گھر آئے، یہاں اسلام کی دعوت دی تو خدیجہ آ گئی، ودن ڈے اگلے ہی دن اسی دن شام میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی ابو بکر صدیق، اسی دن میں جو زید، یہ لوگ ایک آدھ دن کے اندر ہی اندر ہو گئے، یہ تو قریب کے لوگ تھے، پھر اکا دکا تو ابو بکر صدیق باہر جاتے تھے اور لوگوں کو جا کے بلاتے تھے، کیونکہ وہ معروف بھی تھے اور ذرا ان کے شان تھی، عزت تھی، مقام تھا، تاجر بھی تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں تھا پبلک کو باہر جا کے بات کرتے، تو آپ زیادہ کسی کو تبلیغ نہیں کرتے تھے، تو آپ کے پاس لوگ آتے تھے، تو بلال یہ آگے لے کر، وہ آگے لے کر، ایک ایک کر کے خیر۔ تو اب یہ اللہ کے رسول، اچھا ان کا یہ ہے کہ یہ ساتھ رہے، ابتدائی زمانے کے ایمان والے ہیں، بالکل ہر کام میں ساری باتیں شریک رہے، اور لیکن بہت سادہ، اور جیسے تمام صحابہ ہوتے ہیں اعلیٰ درجے کے، مال جمع بہت کر لیا تھا الحمدللہ، اب انتظار میں تھے کہ کسی طرح ہجرت کا موقع ملے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بس مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے ہجرت میں، سب کی خواہش ہوتی ہے، تو ایک ایک کر کے لوگ جاتے رہے، سب چلے گئے تقریباً، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، ان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ آپ پیچھے رکیے، تو ان کو تو ذمہ داری ادا کرنی تھی، تو سب سے آخر میں تو وہ آئے، کہ ان سے جس پہلے کہہ لیجیے یہ اس انسان کو کوئی جگہ ملے نہیں ملی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق بھی چلے گئے تو اب انہوں نے پھر نکلنے کی کوشش کی، یہ نکلنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبا ہی پہنچے تھے، یہ پیچھے نکلے، ٹھیک ہے، اب نکلنے لگے تو قریشیوں نے پہلے ہی سے نظر تو ہر ایک پہ لگائی بھی تھی، کون کون ہے جو ادھر ادھر کرتا ہے، تو نظر رکھی بھی تھی، تو 3 4 بندے ان پر نظر رکھ کے بیٹھے تھے، ان کو اب سمجھ بھی نہیں رہا میں نکلوں کیسے، نکلوں گا تو پکڑا جاؤں گا، اور وہ نکلنے دیں گے نہیں، تو ان کو ایک ترکیب دل میں آئی، خیال آیا، انہوں نے یہ کیا کہ ان کے اس میں نرغے میں وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی معلوم، تو یہ بہانے سے کہ مجھے جو ہے وہ باتھ روم جانا، ایسا کر کے پیٹ باتھ روم چلے گئے،
تھوڑا باہر جانا پڑتا تھا، تو گھر میں تو ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے، گھر کے پیچھے تھوڑا سا بازار کہتے ہیں گھر سے باہر کے حصے میں تھوڑا سا جنگل ونگل ٹائپ درخت ورخت ہوگا کہیں ادھر ادھر کی کوئی جگہ، بیابان سی جگہ، وہاں چلے گئے اگر کوئی نظر نہ آئے تو وہاں گئے، پھر واپس آئے اتنا، لیکن کہ ان کو پتا ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، ایک دفعہ فارغ ہو کے واپس آ گئے، یہ تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے، 10 منٹ کے بعد پھر جاتے تھے پیٹ پکڑ کے پھر آتے تھے، جاتے تھے، پھر 3-4 دفعہ جب گئے تاثر انہوں نے یہ دیا کہ ان کو ڈائریا ہو گیا اور پیٹ خراب ہے، تو بار بار جا رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، 5-6 دفعہ جب چلے گئے تو جو خیال کرنے والے جو بندے نظر رکھنے والے تھے، واچ مین ٹائپ کے لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ لات اور عزا کی لعنت اس پر برس رہی ہے، یہ دین چھوڑا ہے نا اس نے، انہوں نے اس کے پیٹ کے اوپر عمل کیا ہے، اب یہ جو ہے 10 لگے اس کو، ہمارے بتوں کا عذاب ہے اس پر آ رہا ہے، تو خبیثوں نے اپنے طور پر نعوذ باللہ یہ بات کہی ان کے لیے، تو وہ اپنی حکمت میں چلتے رہے، تو بہرحال ہوا یہ، چنانچہ کچھ دیر کے بعد انہوں نے ہٹا دی، یعنی تھوڑی تاخیر بھی ہو گئی، 5ویں دفعہ میں ذرا 2 منٹ اور لگا دی، 6ٹھی 8ویں دفعہ میں 5-7 منٹ 15 منٹ نکل لیے، تو جب وہ سارا نکل لیے اب ان کو خیال ہے کہ بندہ کہاں گیا، تو کافی دیر کے بعد تو آدھے راستے میں کافی نکل چکے تھے آگے، اس طرح انہوں نے ان کو ڈاج کیا یہ، لیکن ظاہری بات ہے اب تھے یہ تو اپنے پہلے تو اپنے طور پہ جس طرح جانا تھا، کوئی سواری وغیرہ تو تھی نہیں، کیسے نکلتے، یہ وہ بندے پہنچ گئے اپنے، تو راستے میں پکڑنے لگے، پڑھے تو فوراً پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو، سن لو میری بات، تم لوگ جانتے ہو کہ تیر رکھے ہیں میں نے اپنے پاس، اور تیر اندازی میں میرا کوئی مقابلہ نہیں، اتنے تیر ماروں گا جب تک ایک ایک بندہ مر نہیں جائے گا، چھوڑ مر تم بھی نیکی ہو، ایک ایک بندے کو تیر تو میں لگائی دوں گا، اور پھر اس سے ختم ہوا تو تلوار بھی نہیں چھوڑوں گا، تو جب تک مر نہیں جاؤں گا چھوڑوں گا نہیں، تو یہ تمہارے اوپر ہے، تم کیا چاہتے ہو، لڑنا ہے، 1-2-1 کا کوئی ہے آئیڈیا، میں اوپر ہوں سب، تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تو آیا تھا یہاں پر فقیر غلام بن کے آیا تھا، تیرے پاس تو ایک بھی پیسہ نہیں تھا، اتنا مال تو نے جمع کر لیا، ہم تجھے وہ سب لے کے جانے نہیں دیں گے، اس نے کہا اچھا تو سارا مال میں تمہیں دیتا ہوں تو چھوڑ دو گے، کہتا ہاں ہاں پھر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، مال دیتے ہو تو ٹھیک ہے، تو انہوں نے فوراً ہی جناب فرمایا کہ یہ تو میں نے بتایا نا کہ یہ لات و عزا نے اس کے پیٹ کو مصروف رکھا ہوا ہے، یہ خبیثوں نے کہا، بہرحال وہ نکل گئے اپنا اطمینان سے، اور وہاں پہنچے ہیں تو یہ ساری بات ہوئی، اس نے کہا بس ہمیں تمہیں جانے دیں گے اگر تم سارا کا سارا مال چھوڑ دو، انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے میں سارا مال چھوڑتا ہوں، تو کہا کہ جاؤ مکہ، میرے گھر میں جاؤ، میرے گھر میں فلاں جگہ پر اس دیوار کے پیچھے اس جگہ اس کا اتنا مال، اتنا سونا، اتنا چاندی رکھا میں سب دے، یہ گئے انہوں نے سارا کچھ جو جتنا تھا ایک چیز لی، تم جاؤ، چھوڑ دیا ان کو، تو وہاں سے وہ نکل گیا، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں موجود تھے، وہاں پہ وہ پہنچے اور آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، سہیب کو دیکھ کے بہت ہی خوش ہوئے، اور وہاں آپ نے فرمایا کہ تیری تجارت تو بہت ہی نفع بخش رہی، بہترین تجارت کی تو کیا خوبصورت، کیا فائدے مند تجارت، بہت خوش رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دہراتے رہے کہ اس نے بڑا کام، اور وہاں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو یحییٰ کنیت دی اپنی مرضی سے، بس وہاں اس سے پہلے وہ کوئی جانتا نہیں تھا، ابو یحییٰ کا کنیت نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تیری تجارت بہت اچھی رہی یا ابا یحییٰ، اس طرح سے، تو یہ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا، تو بہت خوش ہوئے، تو نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلے، مجھے تو یہ بات تو ظاہری بات ہے کسی سے میں نے کہی نہیں ہے، خدا کی قسم، اس لیے آپ کو جبریل نے آپ کے بتایا، یعنی آپ کو یہ علم جو ہوا نبوت کی ایک اور شان، ایک اور معجزہ، تو آپ کا وہ ظاہر ہوا کہ وہ تجارت یعنی کہ تم جو مال چھوڑ کے آئے اس کا مجھے اندازہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن بھی یہ آیت اتاری ان کے لیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، نہیں استغفر اللہ، کیا ہے استغفر اللہ، کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ لوگوں میں سے ایسے ہے بعض، یہ مرد ایسا ہے کہ جس نے اپنی سارا مال دے کے اپنا سب کچھ، میں یشری نفسہ، اس نے اپنی جان خرید لی، یعنی ایمان خرید لیا اور مال سارا دے دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی زندگی میں جو کچھ تھا، اس کی جان مال جو کچھ تھا سب اللہ کے لیے لگا دیا اور اپنے ایمان کو بچا لیا، تو یہ کمال کیا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑی شفقت فرماتے ہیں، تو یہ ان کے بارے میں نازل ہوا سورہ بقرہ کی آیت، ہاں اس میں یہ آئے گا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
یہ فرماتے ہیں کہ یہ سہیب ابن سنان الرومی کے بارے میں نازل ہوئی. تو یہ اس لیے کہ جب انہوں نے اسلام کی لما اسلم بمکہ و اراد الہجرت، جب ہجرت کا انہوں نے ارادہ کیا، منعہ الناس، لوگوں نے ان کو روکا، ان یہاجر بمالہ، اپنے مال کے ساتھ لے جانے کی ہجرت کرو گے اس کی اجازت نہیں دیں گے. وان احب ان يتجرد منها ويجعله ففعل، ہاں ان کا وان احب، اور اگر وہ پسند کرتے ہیں ان يتجرد منه کہ وہ اس سے ننگا کر دیا، یعنی اس کا سارا مال لوٹ لیا جائے، کہ ایک چیز اس سے لے لی جائے، منه ويهاجر، اور اس کے ساتھ پھر ہجرت کرے اس حال میں، ففعل، تو پھر کر لے، یعنی ہم اس پہ پابندی نہیں لگا رہے. فتخلص منهم، تو ان سے انہوں نے چھٹکارا حاصل کر لیا، واعطاهم مالا، سارا مال ان کو دے دیا. فانزل اللہ فی هذه الآیات، اللہ نے نازل فرمایا ان پر یہ آیت. وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَجَرَّدَ مِنْهُ وَيُهَاجِرَ فَفَعَلَ. فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ بْنُ الخَّطَّابَ وَجَمَاعَةٌ إِلَى الْحَرَّةِ فَقَالُوا رَبِحَ الْبَيْعُ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار کیا. تو عمر فاروق وہاں ملے، قباء میں جب تھے، اور جماعت صحابہ کی ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو وہاں پر انہوں نے جب بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تیری تو تجارت کیوں ہی کہہ رہے ہو اسی بات؟ تو فرمایا کہ بھائی تمہارے بارے میں آیت نازل ہوئی، اس وقت ان کو اطلاع دی گئی تو بہت خوش ہوئے. اور یہ بھی روایت کیا گیا ان کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ربح البیع صہیب، ربح البیع صہیب، بہت ہی کامیاب رہی ان کی تجارت، کامیاب رہی ان کی تجارت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ سے جو تعلق تھا وہ سب جانتے ہیں، بہت محبت کا تعلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بیان فرمایا، جیسے کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ انا سابق العرب، کچھ سباق کا تذکرہ کیا کہ سب سے پہلے سب سے آگے نکلنے والے کون ہیں کچھ لوگوں کا. اس روایت میں تھوڑا ذوف ہے لیکن انشاءاللہ تعالی مناسب، قابل استدلال ہو سکتی ہے. تو میں عربوں میں سب سے اونچا ہوں، سب سے آگے، قوموں میں آگے ہوتے لوگ. وہ سہیب سابق الروم، سہیب وہ رومیوں میں سب سے آگے. سلمان سابق الفارس، وہ فارس کی فرسان ہوئی ان کی جمع، فارسیوں میں ایرانیوں میں سب سے آگے سلمان. اور بلال سابق الحبش، حبش کے اندر یا حبش کے اندر حبشیوں میں سب سے آگے ہے، یعنی ان کے سردار ہیں سارے، اپنے اپنے علاقوں کے سب سے ٹاپ کے لیول میں، اوپر کے لوگ ہیں اپنے قوموں میں. امام سیوطی لائے ہیں، ان کے حساب سے صحیح ہے اس کی سند. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واقعہ اسی وقت کا ہے کہ جب آپ قباء میں آ کے ملے، یا کسی اور موقع پر. اب یہ سفر کی تھکان اتنی تھی، گرد مشکلات پریشانی میں پہنچے ہیں، پاس کچھ ہے بھی نہیں، تو بڑی مشقت گزار کے آئے، تو تھکاوٹ بھی بہت تھی، کمزور بھی بہت ہو گئے تھے، بھوک بھی اور برا حال. جو آپ کے پاس پہنچے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجور وغیرہ آئی بھی تھی، تو انہوں نے خوب کھانا شروع کر دیا، بہت کھائی، کئی دنوں کی وہ بھوک اپنی پوری. آنکھیں دکھی ہوئی تھی ان کی، بالکل ایک آنکھ سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا، گرد کی وجہ سے لال سرخ بالکل ہوئی ہوئی، اور آنکھیں سے بنتی ہوئی، اور کھائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں، یا بعض روایتوں میں جیسے عمر فاروق نے بات کہی، کیونکہ عجیب بات ہے کہ تمہاری آنکھوں میں تو اتنا درد ہے، اس درد کی وجہ سے تو آدمی، تمہاری آنکھ دیکھ کے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس درد کی وجہ سے تم سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ، کچھ کھانے کی ہمت دے رہا، آدمی کا نہیں دل چاہتا نا کھانے کا. اس آنکھ کے زخم درد کے باوجود تم کھا کیسے رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوئی آپ سے اتنی آسانی سے کھا کیسے رہے ہو درد کے باوجود؟ فرمایا اللہ کے رسول فکر نہ کر، میں دائیں آنکھ سے کھا، یعنی جس آنکھ میں درد ہے اس کو میں نے سائڈ میں کیا، وہ دوسری والی سے کھا. بس آپ نے فرمایا کہ تم پکی ہوئی یا کھجوریں کھا رہے ہو جبکہ تمہاری آنکھ میں اتنا درد اور انفیکشن ہے. تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرے، میں اس آنکھ سے کھا رہا ہوں جو صحیح ہے، دوسری والی. ایسی محبت کے اپنے انداز میں. اب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تو مشقت تو گزاری، مال سارا، کتنا مال چھوڑا. اسی طریقے سے یہ بھی مشقت اٹھائی کہ سفر اتنا تکلیف دہ تھا، بیماریاں بھی اٹھائی، شروع میں پٹائی مارے بھی کھائی. اب مدینے میں آ کے اطمینان ہوا، لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ ٹرائل لوگوں کا ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں چمکانے، جن کو چمکانا ہوتا ہے ان کے امتحانات کچھ نہ کچھ جاتے ہیں. یہاں پہ یہ ہوا کہ چونکہ ان کا قبیلہ قوم لوگ نہیں تھے، تو جو لوکل لوگ تھے ان میں کچھ منافقین بھی تھے، آپ کو معلوم ہے مدینے میں. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا، حضرت بلال کو بھی اسی طریقے سے، حضرت سہیب کو، حضرت سلمان فارسی وغیرہ کو، جن کے آگے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ یار یہ تو ایسے گھٹیا قسم کے نعوذ باللہ لوگ ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوس اور خزرج کے سردار، اتنے بڑے بڑے امیر، اتنے بڑے لوگ موجود ہیں، تو ان لوگوں کے ہونے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو نعوذ باللہ
ہلکے پھلکے لوگ ہیں، ان سے کیا مدد ہوگی؟ یعنی یہ کیا اسلام کی مدد کریں گے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے؟ جب اوس اور خزرجی موجود ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اوس اور خزرج تو اتنے بڑے قبائل ہیں کہ ان کے ساتھ ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے ان کمزوروں کی ضرورت ہی نہیں، نہ فزیکل ضرورت ہے، مال بھی ان کے پاس نہیں، کریں گے کیا؟ نہ ان کے پاس کچھ لوگ ہیں، نہ اسلحہ، کس چیز سے سپورٹ کر سکیں گے؟ بس کوئی اسکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فارغ ہے نعوذ باللہ۔ دنیاوی اسٹینڈرڈ پہ انہوں نے دیکھا نا، کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، منافقین کو تو ویسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اصل چیز اس میں تقویٰ ہے۔ اس میں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ آدمی میں صلاحیت کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اگر بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اندازہ ہو کہ کیوں مختلف عنوانات پہ مختلف جگہوں پر مختلف لوگ، یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرٹ پہ مجھے ہونا چاہیے، کہ شیطان کو بھی وسوسہ اسی لیے آتا ہے نا کہ میرٹ پہ اس کو لگا کہ اس کو ہونا چاہیے، اسے بہت عبادتیں کی ہے، اس کا علم بہت ہے، تو میرٹ کوئی چیز نہیں ہے، میرٹ صرف تقویٰ ہے بس۔ اللہ سے جو جتنا ڈرنے والا ہے وہ، آپ کتنے علامہ ہو، کتنے ذہین ہو، کوئی ضرور نہیں کہ آپ آگے، تو اس لیے کبھی یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہمیں آگے کیا جائے، ہمیں ذمہ داری دی جائے، ہمیں امامت ہم سے کیوں نہیں کروائی، اقامت ان سے کیوں کروائی، وہ موقع ان کو کیوں دیا، ہم سب کر لیا، ہماری اوقات، یہ بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے۔ خیر، تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، یہ صحابہ کا آپس میں تعلق دیکھو، محبتوں کا۔ معاذ تو سردار تھے ظاہری بات ہے، مدینے کے ان قبائل کے، وہ خزرج کے تھے اور بڑے آدمی تھے، بہت زیادہ سرداروں میں سے تھے، کہ انہی کی شان میں رہے کہ معاذ موجود ہے، سعد بن معاذ موجود ہے، اسید بن حذیر موجود ہے، تو ان لوگوں کے ہوتے ہوئے اسد بن زرارہ موجود ہے، اتنے بڑے بڑے لوگوں، سعد بن عبادہ موجود ہے، یہ بڑے بڑے سردار اور سب ٹاپ لیول کے، اور لڑنے والے بھی بہترین، اور مال بھی اتنا ان کے پاس، ان کے اتنے بڑے خاندان اور پورے قوم ان کے ساتھ، تو ان کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کی کیا ضرورت؟ معاذ بن جبل کی جن کے دلوں میں ایمان آ جاتا ہے، کیسے ان کی تربیت ہو جاتی ہے، بہت ناراض، غصہ ہے، اور فوراً پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیس نے دیکھے کیا بات کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے، اس میں غصہ بھی آپ کو آیا، آپ نے سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم علیہ السلام وہ بھی ایک ہے، تمہارا دین بھی ایک ہے، غور سے سنو، کسی عرب کے ہونے سے، عربی ہو جانے سے، تو اس میں ایک جو تانا تھا، یہ تانا ان کے غیر عرب ہونے کی طرف بھی تھا، یہ حبشی، وہ رومی، یہ فارسی، ان کے پاس کیا ہے، یہ کون ہے؟ ہم عرب، یہ بھی ایک شان ہوتی ہے نا، تو تعصب، حزبیت اپنے بارے میں، یہ ہمارے یہاں بھی بہت بیماری ہے، اپنے ہر قوم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، سب کا خیال ہے کہ ہم ہی سب سے ہوتے ہیں، جس سے پوچھیں گے وہ اپنی شانیں بیان کرے گا، پیچھے کہیں نہ کسی بڑے کا تصور لے آئے گا کہ کوئی ہمارے خاندان نے بڑا تھا، ہوں گے تو ہوں گے بیچ میں بہت بڑے بڑے ہوں گے، تو کیا ہے، اپنی اوقات بتا، اس لیے بڑوں کا تذکرہ قرآن وہ ہونے دو، بلکہ اس میں وہ بڑھیا والی بات زیادہ اچھی ہے کہ جب نے کہی، مگر میں جانتی نہیں میں کون ہوں، شاہ عبد القدوس کا میں نواسا ہوں یا پوتا ہوں، بھائی جا، اور وہ تو تیری اوقات لگتی نہیں ایسی، حرکتیں تیری ایسی، لیکن اگر تو ہے بھی تو تجھے اور شرم آنی چاہیے کہ تیرے بڑے آدمی کا نام لیتا، تیری حرکتیں بالکل گھٹیا انسانوں کی طرح، ان کی نسل کبھی نہیں، یہ اصل بات ہے کہ کوئی بڑا ہو نا پیچھے تو شرمانا چاہیے کہ میں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لوں، اس میرٹ پہ آ جاؤں تاکہ نام لوں تو لوگ کہے بھی واقعی میں ہو سکتا ہوں ان کی نسل میں، مطلب لوگ کہیں گے یہ پکڑا واقعی پھر جائز وائز ہے ناجائز ہے، کہاں سے آ گیا ہے کوئی پتہ نہیں، جو دولتی اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے اپنا خود ہی کہ ان کے کریکٹر تو اختیار کرو۔ بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ یہ عربی کسی کو کوئی عزت نہیں دیتی، یہ سب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ زبان یہ سب اپنی جگہ ہے۔ ایک اور موقع آیا، خباب بن ارد، یہ بھی بڑے غریب غلام سے، سادے سے تھے، بہت پٹے، یہ بھی بہت تکلیفیں اٹھائی انہوں نے، تو پھر اقرا بن حابس تیمی، یہ تیمی ہے اصل میں، تمیمی نہیں ہے غالباً، تیمی ہے، اور عیینہ بن حصن، یہ دونوں فزاری، یہ دونوں بڑے قبیلے کے اپنے اپنے سردار تھے، اب ظاہر بات ہے لیکن تربیت یافتہ بھی نہیں تھے، نئے نئے جب آئے تھے، تو آئے تھے تو سردار تھے اپنے علاقوں کے بہت زیادہ قبائل کے اپنے، تو دونوں وہاں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا، سہیب ہے، بلال ہے، عمار، خباب، یہ اس طرح کے سارے لوگ، اور بھی بہت سارے ضعفاء، غریب، ہلکے ہلکے لوگ، انہوں نے جب فلما رأوہم، جب ان کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ نے کہا کہ حق، ان کے بارے میں تحقیر کی، ان کے دل میں آیا کہ تم اتی گھٹیا لوگ ہیں، فأتوہ، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فخلؤ بھی، تنہائی میں آپ سے بات کرنا ہے، کیا بات کرنا ہے؟ وقالوا، کہنے لگا انا نريد، ہم چاہتے ہیں کہ ان تجعل لنا منک مجلسا، کہ آپ ہمارے لیے ایک سیپریٹ مجلس کریں، یہ ان لوگوں کے ساتھ گھٹیا ہے جتنے آپ کے ساتھ، ایسا اچھا بھی نہیں لگتا، اور خاص طور سے تعریف لنا، کہ جس سے پہچان لیے جائیں، بہیل عرب، جس سے عرب کے لوگ جب آپ کے پاس قافلے والے آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں، تو ان کو پتا ہو کہ ہمارے ساتھ آپ کی 1 to 1 مجلس الگ ہوتی ہے، ہم اپنے سردار ہیں اپنے علاقوں کے، تو ہم آپ سے ذرا VIP میٹنگ الگ چاہتے ہیں، ہمارا ذرا ایک الگ سیشن ہونا چاہیے،
ان لوگوں کے ساتھ نہیں. تو فرمایا کہ تعریف لنا به العرب فضلنا، ہمارے فضل کو عرب اس سے پہچان لے کہ ہماری شان ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کی. فإن وفود العرب تأتيك، کیونکہ آپ کے پاس تو بڑے بڑے عرب آتے ہیں، پورے ان کے گروہ آتے ہیں، ڈیلیگیشنز آتے ہیں. فنستحیی، تو ہمیں اس بات پہ شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ انترانا، کہ وہ دیکھیں ہمیں، العرب کون دیکھیں، عرب ہمیں دیکھیں، مع هذه الاعبد، ان غلاموں کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک ہی مجلس میں. فاذا نحن جئناك، تو جب ہم آپ کے پاس سے آیا کریں گے تو فاقمهم، تو آپ ان کو اٹھا لیا کیجیے. فاذا نحن فرغنا، پھر ہم جب فارغ ہو جائیں، فقعد معهم، پھر دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، یعنی آپ کو دوبارہ بٹھا دیا کیجیے. یعنی جب ہم آئے تو ان کو ہٹا دیا کیجیے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ذرا ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے، ہماری شانتی کے خلاف ہے. ہم عربوں میں ہماری سکی ہوگی کہ ہم کن لوگوں میں اٹھ رہے بیٹھ رہے. ان شئت، آپ اگر آپ چاہیں تو، یعنی آپ فقعد معهم ان شئت، پھر ان کے ساتھ آپ بیٹھیے اگر آپ چاہیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن ہمارا مطلب اشارہ تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی آپ بیٹھ کے کیا کریں گے، آپ اونچے ہیں اور یہ کہاں نیچے لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں. وہ عربیت کی ایک شان لوگوں کے ذہنوں میں رہتی ہے، غلامی کا ایک، کہ غلام حقیر ہوتے ہیں تو تصور. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس مجلس میں، اور یہ مدینے کے وقت کی بات ہے، مدینے کی بات ہے، اور آپ سینئر صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی، ہر بدر انہوں نے سب میں موجود ہے، ہر غزوے میں شریک ہے. اس طرح کی تکلیفیں تو یہ دوبارہ ڈویژن، یعنی تصویر کرنا، برا بلا سمجھنا، یہ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، سیپریٹ سیشن ہو جائے گا. آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی اس طرح کم از کم یہ اگر پورا صحیح سے ایمان لے آئیں گے اور سمجھ لیں گے تو پورے قافلے، پورے قبیلے ان کے، پوری قومیں اور ملک ان کے ایمان لیں گے. تو بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ بہت بڑی ایک ٹیم موجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا کہ ٹھیک ہے کر لیتے. تو انہوں نے کہنے لگے قالوا فاکتب لنا علیک کتاب، آپ ہمارے بارے میں ایک معاملے میں ایک کتاب، وہ بنا دیجیے، ایک کانٹریکٹ ہو جائے ہمارا کہ ہم آئیں گے تو یہ نہیں بیٹھیں گے. اس طرح کے آپ نے فرمایا اچھا جاؤ. قال، تو آپ صحابی فرماتے کہ فدعا بصحیفۃ، آپ نے کہا کہ میں ایک پرچہ لے آؤ، حضرت علی کو بلایا تھا، علی آؤ لکھو، لیکتب، تاکہ وہ لکھیں. ونحن قعود فی ناحیہ، کہیں ہم سارے بھی جو غریب صحابہ پیچھے بیٹھے ہوئے، ہم ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے سارے، اب سن رہے ہیں، ذری تو شرمندہ بھی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی حکم اٹھ کے چلے جائیں گے جیسا کہیں گے. یہ بھی ادب ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اٹھا دیں گے مجلس سے، ہم تو اتنا سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں بھی نکال دیا جائے گا. چلو کوئی بات نہیں. دل میں بھی کوئی غم کسی نے نہیں کیا، کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ اٹھانے ہم خود کے چلے جاتے ہیں ایسی کی تیسی، کوئی ایسا نہیں. سارے بیٹھے رہے ادب سے، ویسے اپنا دیکھ رہے، جو وہ کہیں گے ویسے چلیں گے. یہ تربیت اصل، اس کو کہتے ہیں ٹریننگ. یہ نہیں کہ اگر آپ تو ان کے ساتھ راضی ہو گئے، ہم تو وہاں سے اتنی آپ کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اور آپ ہمیں اٹھا رہے ہیں، کوئی بات جیسا آپ جیسے کریں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ ہے سچی محبت، یہ ہے سچی عقیدت. یہ تھوڑی کہ میری کنڈیشن پہ میری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا تو میں نہیں کہا، بس فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہی آئی. فنزل جبریل ابھی نازل ہوا گئے. فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، آپ ان لوگوں کو نہ بھگائیے اپنی مجلس سے، نہ اٹھائیے ان لوگوں کو جو صبح شام اپنے رب کو یاد کیا کریں پورے پر. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی وہ پرچہ پھینکا اور فرمایا چلو بھائی اب یہ ایسے ہی رہے گا، سب ایک ساتھ ہی ہوں گے مجلس میں، جس کو آنا ہے آئے، نہیں آنا نہ آئے. تو یعنی یہ ابن کثیر لے کر آئے، بڑی پیاری روایت ہے. اس میں یہ بھی ذہن میں ہے کہ وہ جو دونوں سردار تھے بعد میں ظاہر بات ہے ان کی تربیت ہوئی، معاملہ ان کی وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کہ جب نئے آیا کرتے ہیں سردار تو خواہش ہوتی ہے، داعی کی خواہش ہوتی ہے، یہ ذرا بڑے آدمی ہے، اپنے علاقے میں ان کا اثر و رسوخ ہے، ان تک بات پہنچ جائے گی تو فائدہ ہوگا. ایسا کر لینے میں یہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کی کو ہلکا نہیں کہا کہ بھائی یہ تو اپنے ہی ہے، ان کو تو ابھی میں سنبھال لوں، اپنے بچے کو جیسے ٹریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں تم ذرا ادھر ہو جاؤ، مہمان آئے پہلے وہ کھا لیں. ایسا کرتے ہیں نا، دعوتوں میں بھی کرتے ہیں، گھروں میں بھی کرتے ہیں، گھر کے اپنوں کو اپنی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کی طرف سے ایسا کوئی نعوذ باللہ ٹریٹمنٹ نہیں تھا کہ جس کو صحابہ نے محسوس کیا ہوتا ہے یا کوئی اور محسوس کرے، تو کوئی بری بات. اپنے کو تو ڈانٹتا ہے، اپنے کو تو کچھ کہہ دیتا جس سے قریب تعلق ہوتا ہے. اجنبیوں کو تو مہمان کی طرح بلاتے ہیں، مہمانوں کی طرح ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں کوئی ایسی فکر کی بات نہیں. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے رہے کہ کوئی غزوہ،
کوئی موقع کوئی سریہ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے پیچھے دائیں بائیں کسی ایک سمت میں کھڑا ہوا آپ کی دفاع میں نہ موجود ہوں، ہمیشہ موجود رہتے، ساتھ ساتھ ہوتے، تعلق محبت ایسا ہی ہوتا ہے، جان دیتے تھے۔ پھر اسلام میں جزاری میں شان ہوئی تو شان کیسی ہوئی؟ بڑی شان۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، آپ بہت شفقت سب کے ساتھ فرماتے تھے، سب کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھتے تھے۔ ابوبکر صدیق کا بھی زمانہ آیا، وہ لیکن 2-2.5 سال کا تھا، تو اس میں سب مہم میں لگے رہے، تو اس میں بہت زیادہ کچھ سیناریو نہیں ہے کہ ان کا ایک واقعہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بھی بتاتے، لیکن اللہ نے پھر ان لوگوں کو کیا عزت اور مقام دیا انہی لوگوں کے سامنے۔ تو یہ واقعہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اس زمانے میں جو بالکل اینڈ کا تھا، سمجھ لیجیے، اب یہ ایمان لے آئے، تو اس زمانے میں اب موقع جو ہے ان بڑوں کو، جو ابو سفیان وغیرہ تھے، سہیل بن عمر وغیرہ، یہ لوگ جو ایمان لائے، تو اس وقت ان کو اتنا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ملا۔ غریبت ان کے مقام فتح مکہ سے جو پہلے ایمان لائے تھے ان کا جیسا نہیں ہو سکتا، قرآن میں اللہ نے لکھا ہے، جو بعد میں ایمان لائے ان کا درجہ کم ہے، صحابیت میں، مقام میں، ہر چیز میں۔ تو عمر فاروق کے زمانے میں پھر ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ سب ان کے دربار میں آئے ملنے کے لیے، تو اس میں کون کون ہے؟ حارث ابن ہشام، یہ بڑے سرداروں میں سے ہے، اور یہ ابو سفیان بن حرب، یہ ابو سفیان جو پورے مکہ کے سردار تھے، جن کے ہاتھوں میری فائنل تو انہی کے ساتھ معاملہ ہوا، فتح مکہ جب ہوا تو یہ امیر یہی تھے اس وقت، احد میں یہی امیر تھے، مسلمان اس وقت نہیں تھے، ساری باتیں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اور سہیل بن عمر یہ بھی اس وقت ایمان لائے، یہ وہ جنہوں نے معاہدہ لکھا تھا صلح حدیبیہ والا، انہی کے بیٹے ابو جندل جو ویڈیو سے بچا کے ہاتھ کے نکل کے آئے تھے پھر۔ تو یہ تو سارے ٹاپ لیول کے سردار، یہ تو خطیب قریش ہے سہیل بن عمر، سفیان بن حرب، تو یہ سارے تجارتی قافلے ہمیشہ سے یہی لانے لے آنے کی ذمہ داری ہوتی تھی، تو بڑے بڑے لوگ ہیں۔ یہ عمر بن ہشام کے ابو جہل کے بھائی حارث بن ہشام غالباً وہ ہیں۔ یہ سارے لوگ بہت ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ کہ بعد میں لائے، اور یہ سارے کے سارے کمزور صحابہ جن کو یہ سمجھتے تھے اسلام سے پہلے، اور سب غلام وغیرہ، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور سب انتظار کر رہے تھے اپنی باری کا۔ عمر فاروق کے دربار میں باری باری لوگ، جو 1-to-1 میٹنگ ہوتی ہے، جس کو میٹنگیں کرنی ہے، تو سب انتظار کر رہے ہیں، تو کہیں ہم انتظار کرتے رہے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، ان کے اندر سے لوگ آتے، پہلے سامنے بلال کو بلایا، بلال آپ آ جائیے، اور یہ سارے سردار بیٹھے ہوئے، کسی کو کوئی نہیں پوچھا جا رہا۔ عبداللہ ابن عباس ہوں گے، یا اور جو ان کے خادم، سالم ہوں گے غالباً، یا ہو سکتا ہے کہ اسلم جو حضرت عمر کے خادم تھے۔ اب خادم آ رہا ہے، باری باری بلا کے بلاتے، بلال آپ آ جائیے، پھر کہا صہیب آپ آ جائیے، پھر مرداد آپ آ جائیے، خباب آپ آ جائیے، سب کو فارغ آہستہ آہستہ کر کے، اور یہ سردار بیٹھے ہوئے۔ تو ان کو جو فیل ہوا، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تو مسلمان ہو چکے، تو ان کا کہ لم ارا کل یوم، آج جیسا دن تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، انہ اذن لہذی العبید، کہ دیکھو یہ عمر فاروق تو انہی لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے، سارے غلاموں کو اجازت دے رہے ہیں بار بار آنے کے اندر، وترکنا جلوسا ببابہ، اور اپنے دروازے پر ہمیں بٹھایا چھوڑا ہوا، ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم اندر جا ہی نہیں سکتے جب تک کوئی بلا نہیں، لا یا پر اجازت نہیں دیتے۔ کیا حالت ہے، کہ ایسا دن تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ ہم دروازے پہ بیٹھے، ہم تو یعنی رومیوں کے دربار میں جاتے ہیں اور ہرقل کے دربار میں جاتے ہیں تو وہ بھی عزت کر لیتا ہے کچھ کوئی عمر فاروق ہے۔ تو فقال سہیل بن عمر، یعنی پہلے ان کو کیوں پرائرٹائز کیا جا رہا ہے، اس پر اعتراض کیا۔ تو سہیل بن عمر انہوں نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب صحابہ بعد میں بنے، ظاہر بات ہے سب اونچی شان ہے ان کی، بہت اونچی شان ہے، اس لیے کوئی دل میں تنقیص نہیں آئی، لیکن ان کی آپس کے مقابلے کے حساب سے بات کرو۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ وکان رجلا عاقلا، وہ سمجھدار، عقل مند، ذمہ دار، ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، نے ان سرداروں سے کہا، انی واللہ لارى الذی فی وجہکم، واقعی میں تمہارے چہرے پر دیکھتا ہوں وہ جو تمہارے چہرے پہ نظر آ رہا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے۔ فإن كنتم غضابا، اگر تم غصے والے ہو رہے ہو، غصہ آ رہا ہے تمہیں، تو فاغضبوا علی انفسکم، تو غصہ کرو اپنے اوپر، اپنے پر غصہ کرو۔ یہ تمہارے چہرے پہ غصہ اور ناگواری آ رہی ہے، ناگواری تمہارے اپنے پر کرنا چاہیے۔ دعی القوم، لوگوں کو بلایا گیا، اسلام کی دعوت دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دعوت دی، وَدُعِیتُمْ، اور تمہیں بھی، لوگوں کو بھی بلایا گیا دین پہ، اور تمہیں بھی پکارا گیا، تمہیں بھی دین میں بلایا گیا تھا۔ فَأَسْرَعُوا، تو ان سارے لوگوں نے جلدی کی، یہ تم سے آگے نکل گئے، انہوں نے اسلام پہلے قبول کیا، وَأَبْطَأْتُمْ، اور تم سب نے سستی دکھائی، تم پیچھے بیٹھے رہے، تم لڑتے رہے، حرکتیں کرتے رہے۔ ثم قال، پھر کہا، واللہ،
ما سبقتم الیہ من الفضل اشد علیکم فوتا من بابکم الذی تنافستم علیہ. کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جس چیز میں یہ تم سے آگے نکلے تھے وہ بڑا کمال. جو ان کا مقام ہے نا یہ تم سے آگے. ابھی تم کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تم سے ان کو سبقت دی گئی دروازے سے اندر آنے میں. یہ کوئی سبقت نہیں ہے. اصل سبقت جس میں تمہیں افسوس کرنا چاہیے غم کرنا چاہیے ان کے اسلام کی سبقت. یہ تم سے اتنا آگے جا چکے ہیں اپنے اسلام پہلے لانے کی وجہ سے. تو جس کہ تمہیں اب ٹینشن ہو رہی ہے کہ تمہیں ابھی ترجیح نہیں دی گئی انہیں تو بڑی ترجیحات حاصل ہو چکی. تو یہ ان کا میرٹ ہے سر. اسلام آ جاؤ. فرمایا واللہ لا یجعل اللہ عبدا اسرع الیہ کعبد ابطأ. اللہ سبحانہ و تعالی جو اپنے ان بندوں میں سے وہ بندہ جو اس کی طرف جلدی کرتا ہے اس کو اس بندے کی طرح نہیں کر دے گا جو اس کی طرف سستی کرے. یعنی جو اللہ کی طرف آنے میں تیزی دکھائے گا وہ اللہ کے نزدیک آگے ہی رہے گا. وہ ویسا نہیں ہو جائے گا کہ جس نے اس کی طرف آنے میں سستی کی. تو ہم نے سستی کی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں سب سے بارے کہ ہم نے اللہ کی طرف آنے میں سستی کی اور ان سب لوگوں نے جلدی کی. تو یہ آگے ہوں گے تو ان کو آگے ہی ہونا چاہیے. یہاں کی بات نہیں تم اس پہ ٹینشن مت لو کہ یہاں آگے کیا. اللہ بھی ایسے ہی کریں گے کل قیامت کے دن. وہاں پر بھی ان کا مقام ہم سے آگے ہی ہوگا. یہ ہے تربیت ہو جاتی ہے تو ذہن ایسے بنتا ہے. نیک لوگوں کے ساتھ آنے میں جنہوں میں ایمان بنتا ہے. سمجھ میں آ رہی. ایک موقع ایسا ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اس طرح کا ایک سین دیکھا تو اس میں کچھ بات آ گئی تھی. تو وہ اہم ہے وہاں پہ سمجھنے کے لیے. کہ وہ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے. اب یہ سردار تھے لیکن آئے بعد میں اسلام میں. تو یہ حضرت سلمان فارسی سہیب بلال وغیرہ سارے جو اس طرح کے ہمارے صحابہ کرام جو ابتدا میں ایمان لائے تھے لیکن ان کا کوئی قبیلہ خاندان نہیں تھا. غریب تھے. تو کہنے لگے یہ سارے لوگ. ان لوگوں نے ایک جملہ کہہ دیا ما اخذت سیوف اللہ ما اخذت سیوف اللہ من عدو اللہ. ہاں مطلب یہ کہ یہ جو تم نے اللہ کی جو تلواریں یہ اللہ کے دشمنوں نے دین کے لیے مطلب اس کا یہ کہ اللہ کی تم نے اللہ کے خلاف جو تلواریں اٹھائیں اس سے تمہارا کوئی حق ادا نہیں کیا. تم لوگوں نے جب اللہ کے خلاف اپنی تلواریں اٹھائی تھی تو انہوں نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوا. نہ تم اس کا حق ادا کر. نہیں ان تلواروں نے تمہیں عزت دی نہ ان تلواروں کے استعمال کے نتیجے میں تم اس کو ایسا استعمال کر سکے کہ جس سے تمہاری شان پتہ جمتی. یعنی یہ کہ تمہیں انڈائریکٹ ہوئے ہے یہ کہنے کا کہ بھئی تمہاری ذلت و رسوائی ہوئی. بہت ایک ایسا کہہ دیتے جملہ کہہ دیا. تو یہ اس طرح کی بات دراصل وہ سردار تھے. پرانی بات کا تذکرہ کرنا یہ کوئی مناسب نہیں. ابوبکر صدیق کی شان کیونکہ بہت ہی اونچی ہے ان سب چیزوں میں. تو انہوں نے تھوڑا ان کو ڈانٹا. کیا تقولون ھذا للشیخ قریشی وسید. اس طرح کی بات تم قریش کے بڑوں کو کہتے ہو. ابو سفیان کو کہہ رہے ہو اس طرح کی. جو اچھی بات. تو انہوں نے جو بات کی ظاہری بات ہے وہ فیکٹ کے طور پہ تو ٹھیک تھی لیکن ظاہری بات ہے ابوبکر صدیق ان کی تربیت کے حساب سے انہوں نے یہ بات کہہ دی. تو ان کا اینگر اس میں یہ تھا کہ چلو اس طرح کی بات مت کہو. کیوں دل آزاری کر دو. ہوگی بات چھوڑو. یہ کہہ کر اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب یہ الگ بات ہے کہ دیکھو ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی لیکن ان کو خیال بھی ہوا یہ بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رکھوں. یہ نہیں کہ میں نے کہہ دی تو ہو سکتا ہے میں نے ٹھیک نہ کہی اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک نہ کہی. ان کی تربیت کی ضرورت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو میری تصویر فرما دیں گے یا ان کی تصویر فرما دیں گے. دونوں میں سے کس کی غلطی ہے. تو آئے اللہ کے رسول اور آپ کی اطلاع تھی. آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر یا ابو بکر لعلک اغضبتهم لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبتهم. ایسا تو نہیں کہ تم نے ان لوگوں کو ناراض کر لیا. ان غریب ہمارے ساتھیوں کو ابتدائی میں ایمان لائے تھے ہو سکتا ہے تم نے ان کو ایسا کہہ کے دل ان کا تو نہیں دکھا دیا. ناراض تو نہیں ہوئے. اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو اللہ کو ناراض کیا ہے. یعنی یہ ایسے سادے لوگ ہیں کہ ان کو تم نے اگر ناراض کر دیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. وہ کہ صدیق کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں آیا نا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ کہا کہ تم ان سے منہ موڑ. ابن ام مکتوم آئے غریب نابینا صحابی تو ان سے منہ تم بڑوں کے چکر میں لوگ یہ پہلے دن میں آئے ان فکر زیادہ کرو. تو اس لیے فرمایا کہ اگر ایسا ہو تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. یہ آپ نے نہیں کہا کہ ایسا ہوا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا اگر تم نے ناراض کر دیا اگر یہ ہمارے بلال اور سہیب اور سلمان یہ لوگ ذرا سا
تم سے اگر اس بارے میں ناراض ہوئے گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا. ڈانٹ کے کیوں آئے؟ ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، اشارہ اس طرف کیا کہ چیک کر لو. تو فوراً بھاگے بھاگے فتح بکر خان یا اخوتا اغضبتکم، اے میرے بھائیوں میں نے تم لوگوں کو ناراض کر دیا. قالوا لا لا لا، نہیں نہیں بالکل آپ نے ناراض نہیں کیا، بڑے آپ نے جیسے یہ ادب، یہ طریقہ. یغفر اللہ لک یا اخی، کہیں گے اللہ آپ کو معاف فرمائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو اس کا جو غم ہوا نہیں. دیکھو کیسی حکمتوں سے، طریقوں سے، محبتوں سے چلتے ہیں کہ جو بڑا ہے وہ اپنی بڑائی کی بنیاد پر اکڑتا نہیں، جو چھوٹا ہے وہ چھوٹے ہونے کی حسب سے اس کا کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا. وہ بھی وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ بھی وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر چیز کو ویریفائی کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کہاں ٹھیک کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں. علامہ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، بڑا نہیں سمجھتے. کتنا کچھ سیکھنے کا ہے اس میں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آنے لگے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو ایک اچانک سے بیچارہ ذمی آدمی وہ آیا، دیکھا گیا تو عمر فاروق کی نظر پڑی تو اس کو کسی نے بہت بری طرح پیٹا ہوا تھا، زخمی، برا اس کا حال، مضروب جس کو اچھی طرح مارا گیا تھا، مشجع جس کے سر پھٹ جائے، سر میں زخم تھا، اور جس پر تعدی کی گئی ہو، تو بیچارے کے اوپر بہت زیادتی ظلم کیا گیا تھا. تو حضرت عمر کو بہت غصہ آیا کہ اس بیچارے کو اس طرح کس نے مارا ہے، ظالموں کی طرح. تو فوراً سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ سہیب معلوم کر کے کس نے کیا، انظر من صاحب هذا، کس نے کیا اس کے ساتھ یہ. تو وہ غیر مسلم تھا. فانطلق، تو پہنچے تو فیضا وہ عوف ابن مالک چاہیے جو صحابی رسول، تو عوف ابن مالک نے کیا. آپ نے فرمایا کہ تو وہ پہنچے سہیب، وہاں پہنچتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین تو بہت غصے میں اس بندے کو دیکھا ہے انہوں نے، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ آئیے لیکن اپنے ساتھ معاذ بن جبل کو لے کے آئیے. یعنی کسی بڑے کو لے آئیے، قریب میں ہوں گے معاذ، تو نظر میں آئے تو فرمایا معاذ کے ساتھ آئیے گا، اکیلے بتائیے. یہ سینسیئرٹی ہے کہ جو غصہ میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ نہیں کہا مجھے وہ غصے میں آپ کو بلا رہے اور کھینچ کے لے کے چلے. فرمایا کہ کیونکہ آپ اپنی بات خود نہیں کریں، یہ حکمت تھی اس میں. سہیب رومی نے کیا، کیونکہ جانتے ہیں، پرانے آدمی جانتے ہیں طریقہ کہ اس وقت غصے میں ہے آپ مالک، اگر عوف بن مالک خود پہنچیں گے، آپ دونوں عوف خود جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ غصہ ہو، تو آپ اپنے ساتھ کسی بڑے کو لے لیں گے تاکہ وہ معاملہ سنبھال لے. یہ طریقہ یہ ہوگا. تو یہی ہو معاذ بن جبل تو بہت بڑے صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہوتے آج سالم مولا حذیفہ ہوتے. یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ جو 4 لوگوں کا نام لیا کہ جن سے قرآن لینا ہے ان میں شامل ہے. ان کو فرمایا کہ مجھے تم سے محبت، ہاتھ پکڑ کے، تو یہ تو بہت بڑے صحابی. بہرحال تو انہوں نے جو ہے وہ پہنچے تو فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ آپ کی خبر لیں گے ٹھیک ٹھاک، ان کا غصہ جو ہے وہ آپ کو پہنچے گا اور ٹھیک ٹھاک. تو وہ آئے معاذ، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے کچھ کیا نہیں تو میں کیوں، ایسا کچھ نہیں، سیدھا سیدھا انہیں مشورہ دیا، بڑے نے دیا، ٹھیک ہوگا اس میں حکمت اپنی علامہ کی. تو وہ پورے سیناریو میں کہیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے چل رہا، ہر ایک انہوں نے کہا. اور آف کوئی ہلکے آدمی نہیں، بہت بڑے آدمی، لیکن ریلیٹیولی جونیئر ہے تو اس لیے چل ان کے بارے میں جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے. جیسے عمر فاروق نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ سہیب کہاں ہے، فوراً خیال کے کام کے لیے بھیجا تھا، کچھ کھایا نہیں بندہ کر کے لے کے کیا کیا. تو فرمایا کہ میں موجود ہوں، آگے اجیت ابی الرجل الذی ضربہ، لائے تم اس بندے کو جس نے اس کو مارا ہے. جی جی جی، پہلے ان سے معاذ کھڑے ہوئے، لائے اسی لیے تو پتا تھا کہ معاذ بن جبل کھڑے ہوں گے. یا امیر المؤمنین انہ عوف بن مالک، یہ عوف بن مالک ہے، ان سے یہ ہوئی ہے، وہ آ گئے ہیں. تو فاسمع منہ، پہلے آپ ذرا یہ فاسمع منہ پہلے سن لیجیے، نہیں فاسمع منہ پہلے آپ سن لیجیے ان سے، ولا تعجل علیہ، اور جلدی نہیں کیجیے، پہلے پورا سیناریو سن لیجیے. تو یہ بتاؤ تو معاذ بن جبل ہی کہہ سکتے تھے، تو شاید سہیب بھی نہیں کہہ سکتے ہوتے، کیونکہ سب بڑا ایک چیز ہوتا ہے. دیکھو مقام لوگوں کا الگ الگ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی شخص کا عمر میں بڑا ہونا، ایک کسی شخص کا علمی درجے میں بڑا ہونا، یہ فرق ہوتا ہے. تو معاذ بن جبل کہہ سکتے تھے تو وہ بات ہر ایک کے لیے، سہیب کہتے کہ میں خود کہہ دیتا ہوں، نہیں میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے خود ہی کسی اور موقع پہ وہ بھی کہہ سکتے ہیں جہاں ان کو ضرورت ہے. ہر ایک کے ساتھ ہر ایک اپنے لنک کو، تعلق کو جانتا ہے. اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ کس جگہ مجھے بات کرنے کا فائدہ ہوگا. ہر جگہ میں نے کچھ کیا تھوڑی ایسی جگہ میں دیکھ لیتا ہوں، یہی کوئی طریقہ نہیں، یہ تکبر، یہ بڑائی ہے.
تو ہمیشہ یہ ادب لحاظ رہنا چاہیے کہ کون سا بندہ کس جگہ کس کام کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہے، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں ہوگا کیا کہ وہ بینیفٹ جو آپ حاصل کر سکتے تھے اس بندے کے لیے وہ کیوں نہیں کرتے، یعنی سوچتے کیوں نہیں کہ کسی کام کو ہم پرفیکٹ طریقے سے کریں اس بندے کی اصل مدد. حالانکہ سہیب خود بھی کہتے تو اللہ کے رسول یہ عمر فاروق سنتے، ضرور سن، میرے تو بہت بڑے صحابی، لیکن تو معلوم ہے کہ دیکھو اس وقت مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے، میں ہی سفارش کروں گا، تو میں تم سے کہا تھا کہ لانے کو تم بیچ میں سفارشیں بھی کر، یعنی اس کو کیا پیچھے بات چیت کر کے آئے ہو تو ایسے ڈیل خیال آ سکتا ہے نا. تو ان کو پتا کہ نہیں میں اس کام کے لیے اس وقت موضوع نہیں ہوں، میں انوالو نہیں ہوتا تو ٹھیک رہتا، لیکن اب یہ معاملہ آ گیا تو اس میں کسی اور کو یہ سمجھداری کی بات. تو بس پہنچے تو تمہارے فرما کہ ہاں بھائی مالک کیا ہوا، مالک والے حاضر، تیرا اس سے کیا لینا دینا بھائی، کیا چکر اس کے ساتھ. تو کہا یا امیر المؤمنین رأیتہ یسوق بامرأۃ مسلمۃ، کہ میں نے اس کو دیکھا کہ یہ تو ایک عورت، ایک مسلمان عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو ہکار ہے، اور فنخس الحمار، اس نے چھیڑا اس کے گدھے کو، اس پہ وہ سوار ہوگی، لیسرعھا، تاکہ وہ اس کو گرا دے، ایسا اس کو چھیڑا جائے گا کہ اس کو گرائے نیچے، تو وہ نہیں گری. فلم تو سے تو جب نہیں گئی تو فلم فما دفعہ تو اس کو دھکا دے دیا. فخرت الحمار، تو ترجمہ چل اس میں کچھ جس نے بھی کیا بل اس نے تو ایسے ہی اصل ترجمہ ہے ثم تغشاہا، پھر وہ اس کے اوپر خود گر پڑے، اس کو بوجھنے کی کوشش. تغشا کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لیا، اس کو ڈھانپ کا مطلب ہے کہ اس پر پڑ گیا اپنی شہوت کے لیے. فعلت ما ترى، تو میں نے وہ کیا جو آپ دیکھ رہے تھے، میں نے کٹ لگائی، اس پہ پکڑا اور سوتا اچھی طریقے سے. سوئے فرماتے تو عمر نے مجھ سے کہا ارے نہیں رہ گیا، وہ کچھ حصہ رہ گیا، کہاں چلا گیا، آگے چلا گیا. قال ائتنی، ادھر سلائڈ اوپر نیچے ہو گئی لاسٹ منٹ، ائتنی بالمرأۃ، لے آؤ اس عورت کو جس کے ساتھ واقعہ کہہ رہا ہے، لتصدق، تاکہ وہ اس کی تصدیق کرے. یہاں بھی دیانتداری، تم کہانی تو سنا رہے ہو لیکن یہ ذمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمیوں کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کرنے کو کہا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہاری بات سنوں اور اس کے مطابق فیصلہ کروں، پہلے لاؤ. فاتعوا، لے آئے عورت کو. فذكر الذي قال له عمر، لے آئے اس کو کہ بتایا ان کو. اچھا ابھی وہ سوری، فاتعوا المرأة، پہلے یہ پہنچے، یہ پہنچے اس عورت کے پاس. جب وہاں آئے کہا ان سے جو عمر نے ان سے کہا تھا، تو قال ابوها وزوجها، تو ابا ابھی وہاں واپس نہیں لائے، وہاں پہنچے ابھی، تو ان کے ابا اور شوہر دونوں موجود تھے اس عورت کے. انہوں نے کہا ما اردت بصاحبتنا فضحتها یا فضحتها، کہ تم نے یار ارادہ یہ کیا کہ ہماری عورت کو یہ تو رسوا کرواؤ گے، پھر اس کی پبلک میں بات وہاں پہنچا دی. یعنی یہ کہ ہوا جو بھی کچھ پبلک میں بات تو کرنے کے لیے، عورت کی اس طرح کی باتیں تو اچھی، تم نے یار ارادہ جو کیا ہماری عورت کے ساتھ، نہیں تمہاری تم نے اچھا نہیں کیا، انہوں نے تو خود تو کیا، تب جو ہوا دفاع کیا. فقال، لیکن عورت فوراً بولی، فقالت المرأة والله لأذهبن معك، میں تو نہیں، میں تو اللہ کی قسم جاؤں گی ان کی طرف، الى امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کے پاس جاؤں. فلما اجمعت علیہ على ذلك، تو جب وہ تیار ہو گئی آنے پر اور سب کچھ پختہ تھی کہ نہیں جانا ہے، تو گھر والوں کو ماننا پڑا. مطلب یہ ہوا ہوگا کہ نہیں کیا کچھ کرنے، تمہاری ذلت ہوگی، سب کو پتہ چلے گا، کیا ضرورت نہیں سب کو. تو قال ابوها وزوجها، تو انہوں نے کہا شوہر نے نحن نبلغك عنه، تو ہم لے کے جائیں گے، نبلغ عنك، ہم تم کو پہنچائیں گے امیر المومنین کے پاس، یعنی ہم ساتھ آ رہے ہیں. تو دونوں آئے ان کے ساتھ. فصدقا، ابھی پہنچے وہاں پر اس عورت، یعنی سب نے تصدیق کی انہوں نے اوف بن مالک کی جو انہوں نے کہا تھا. تو قال، تو فرمایا عمر فاروق نے اس یہودی سے، واللہ ما علی ھذا عہدنا، ہم نے معاہدہ جو کیا ہے وہ اس پر نہیں کیا ہے کہ تم جو چاہو کرتے رہو گے، تم ذمہ ضرور ہو، اس کا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضرور حکم دیا ہے کہ تمہاری رعایت سب کی کریں، لیکن ہمارا تم سے کانٹریکٹ اس پر نہیں کہ تم لوگوں پر دست درازی کرو، یہ ناقابل برداشت عمل ہے. آپ نے حکم دیا کہ اس کو سیدھی طرح قتل کرو. کسی عورت کی عزت اتنی اہم ہے اسلام میں، اس کی طرف اس طرح کی کوئی حرکت دست درازی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا پر تو ایک مرتبہ پورے قبیلے کو یہودیوں کے گلا وطن کروایا، ایک مسلمان عورت کا نقاب کھینچ نکلی یا بھی اسی طریقے سے، تو اس کو دی.
فرمایا کہ جو ہمارے فو بذمت محمد، فرمایا کہ اے لوگوں سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذمہ تمہیں دیا گیا اس کے ساتھ وفا کرو، اس کو پورا کرو، یہ وفا سے عمل کثیر۔ ومن فعل منهم هذا، لیکن جو ایسا کرے ان میں سے فلا ذمت، اس کا کوئی ذمہ نہیں۔ اب وہ اس نے اپنے اوپر سے خود ہی وہ چادر پروٹیکشن کی ہٹا دی۔ سہیب کہتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا یہاں پر ایسا، یہ مسلمانوں میں پہلی مرتبہ اس طرح کسی کو سزا دی گئی۔ بہرحال وہ بیچ میں جو چیز رہ گئی، حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے بہت دوستی، بہت تعلق پیدا ہوئی، بہت محبت تھی آپس میں، اسی لیے اتنے کلوز تھے کہ انہیں کو بھیجا جاؤ، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، خدمت کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ تو فرمایا صبح تم بہت اچھے آدمی، لیکن 3 باتیں تمہاری مجھے پسند نہیں۔ عمر فاروق تو بالکل سیدھے آدمی تھے نا، 2 ٹوک جہاں بات۔ تو فرمایا کہ لولا خصال فیک ثلاث، تیرے اندر جو 3 چیزیں مجھے نہیں اچھی لگتی، مجھے اس کا بتا کیا مسئلہ ہے، سمجھنے کے لیے پوچھا۔ قلت، میں نے کہا جی وما ہی یا امیر المومنین، وہ کیا باتیں فرمائیے؟ قال تکن نہیں تھا ولم یولد لک، تو کہتا اپنے آپ کو ابو یحییٰ، تیرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں یحییٰ نام کا، یہ تو کنیت تجھے اپنے آپ کو کیوں دے دی ہے؟ وفی کا صرف فی الطعام، اور کھانے میں بڑا اسراف کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کھاتا بھی بہت ہے، کھلاتا بھی بہت ہے، خوب اس میں پیسہ خرچ، کھانے پینے میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ فرمایا۔ وانتمیت الی العرب، اور تم اپنے آپ کو عربوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہو، یعنی کہتے ہو کہ عربی ہونے کا ایسا شو کرتے ہو، تم سے لگتا ہے کہ ولست منہم، تم تو عرب نہیں ہو، یعنی تم تو رومی ہو، اور لیکن اپنے آپ کو تم شو ایسا کرتے ہو کہ تم عرب ہو، یعنی تمہاری نما، یعنی تمہاری پرورش جیسے عربوں میں ہوئی ہے، تو تمہاری اپنی نسبت ان کے ساتھ ایسا کرتے ہو۔ تو یہ 3 باتیں مجھے تمہاری پسند نہیں۔ تو کہتے میں نے کہا کہ امیر المومنین اما قولک تکنیت ولم یولد لک، کہ یہ آپ کا کہنا کہ تو نے اپنے آپ کو کنیت دی ہوئی ہے حالانکہ تیرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنانی ابا یحییٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو یحییٰ کہا تھا۔ وہ جب وہاں پہ آئے تھے، وہ نہیں جب کہا تھا نا کہ ربحہ صہیب، ہے نا، کہ وہ تجارت نفع مند ہوئی صہیب کی، یا ابا یحییٰ، اس وقت آپ نے ان کو ابا یحییٰ، ابو یحییٰ کہا تھا، کنیت دی تھی۔ تو عمر فاروق وہاں موجود نہیں ہوں گے، یا انہوں نے نہیں سنا، تو کہیں گے مجھے تو اللہ کے رسول نے یہ کنیت دی تھی، تو کامیاب ہو گیا، جواب ہو گیا سیٹ۔ واما قولک، اور آپ نے انتمیت الی العرب ولست منہم، تو آپ کا یہ کہنا کہ میں عربوں سے اپنے آپ کو جوڑتا ہوں، کہتا ہوں عرب بننے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے کہ یہاں کے گورے آگے ہمارے جیسے کالے اپنے آپ کو گورا کہتے ہیں۔ ولست من فانی رجل من بنی نمیر من قاصد، میں تو بنی نمیر کا ہوں بھائی، ہمارے تو آبا اجداد ہمیشہ عرب رہے ہیں، ہم بس گئے تھے ایران میں، پھر وہاں سے اصلاً یمنی جو بھی قبیلے رہے ہوں گے، تو ہم تو اصلاً عرب ہیں۔ سبتنا الروم بالطائف، ہمیں تو یہ رومی غلام بنا کے لے گئے، تو میں اس چکر میں رومی ہوا۔ یہ کہ حضرت صہیب چونکہ یہاں کے تھے، یعنی یہاں پلے بڑے تھے روم میں، تو مستقل ان کی زبان کبھی بھی صاف عربی نہیں ہو سکی۔ نیا بندہ سیکھے گا تو ان کا لہجہ وہی تھا، جیسے یہاں کے بچے اردو بولتے ہیں، تو لہجہ ان کا بالکل صاف نہیں تھا، کبھی کبھی اس میں صاف پتہ چل جاتا تھا کہ ان کو یہ عربی زبان نہیں ہے، تو یہاں آ کے سیکھی ساری بات، اور بڑی عمر میں سیکھی، تو کبھی بھی وہ پختہ اس طرح سے نہیں ہو سکی، تو اسی لیے ان کے لہجے سے بھی لگتا تھا کہ یہ عرب نہیں ہے، اور ماں باپ تو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہے ہیں، جا چکے ہیں پہلے اپنے علاقوں۔ تیسرا یہ کہ کوئی رنگ دیکھو تو وہ بالکل گورا تو عربوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن بال گولڈن نہیں ہوتے، تو وہ بھی تو کہ نہیں یہ ہے نہیں اپنا، یہ گورے وہی کا آیا ہوا ہے، اب کہتا اپنے آپ کو عرب، بہت ہی زیادہ اس کو عرب بننے کا شوق، مجھے پسند نہیں، کیونکہ ہمارے فاروق تو ایسے تکلفات پسند نہیں کرتے تھے، سیدھا 2 ٹوک۔ تو فرمایا کہ بعد تو پھر پہلے وہ اپنے آپ کو رومی کہتے تھے، ان کو بھی تفصیلات تو ذرا کھل کے بعد میں جب معلوم ہوئی تو انہوں نے کیا ہوگا، بعد ما عقلت اہلی و نسبی، جب مجھے پتہ چل گیا کہ بھائی میرے خاندان نسب کیا ہے تو میں اسی کو کہوں گا۔ اور رہا یہ بات کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ بہت اسراف کرتا ہے کھانے میں، تو پھر فرمایا کھلانے میں، تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیارکم من اطعم الطعام، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا، اس لیے میں کھلاتا ہوں دبا دب، وہ ہم آج کا اس کا عملی مظاہرہ کروائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر آپ کو پتا ہے معاملہ، نماز فجر کی پڑھاتے ہوئے مدینے کے اندر سچی دعا تھی، تو اللہ نے قبول فرمانے کے لیے یہ بندوبست کیا کہ خبیث ایرانی ابو لؤلؤ فیروز یہ آیا اور اس نے آپ کو خنجر مارے، فجر کی نماز پڑھا رہے مدینے کے اندر مسجد نبوی میں، تو بھاگتے بھاگتے یہ آئے اور داخل ہو کے خوب رونا شروع کر دیا، یا اخیا یا اخیا، یہ محبت ان کی تمہارے فاروق کے ساتھ کہ اے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی، یوں کر کے روتے روتے تڑپتے تڑپتے ہیں۔ عمر فاروق ابھی رہے تھے، حیات تھے، زخمی تو بہت ہو گئے، اتنا خون نکلا، تو رونا ان کا سن کے فرمایا کہ اے صہیب، شریعت کی پابندی، یہ کیسے لوگ ہیں،
اپنی جان جا رہی ہے، میری محبت میں مجھے چیخ چیخ کے رو کے کہہ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ یا سہیب لا تبکی، رو مت، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المیت لیعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ. میت کو تکلیف دی جاتی ہے اس رونے کی وجہ سے جو اس کے گھر والے کرتے ہیں. رونا بین وین کرنا نہیں. فرمایا یعنی یہ کہہ دیا کہ رو مت، رو نہیں، تمہارے رونے سے کہیں مجھے عذاب نہ ہو، میں تمہیں روکتا ہوں اس سے. بہرحال وہ ایک مسئلہ ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں اصل مسئلہ کیا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں اختلاف ہے. عبداللہ ابن عمر، وہ اصل میں اختلاف نہیں ہے، لیکن دونوں کے پاس حدیث کی انڈرسٹینڈنگ اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کا تھوڑا سا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فرق ہے. چلو کہہ دیا تو میں اس کو وضاحت کر ہی دوں. وہ یہ کہ کیا مردہ اس کو آزاد دیا جائے گا، گھر والے روئیں اس کے مرنے پر؟ قرآن کی آیت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ وہ کرے اور عذاب ہمیں دیا جائے، مردے کو دیا جائے؟ تو تمہیں دونوں کی بات ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا بھی ٹھیک ہے، قرآن کی آیت بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈائیکاٹمی نہیں ہے، یہ الگ نہیں چیز ہے. وہ جواب اس کا یہ ہے کہ وہ جس کے گھروں میں یہ ہوتا ہو، یا وہ اپنے گھر والوں کو کہہ کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اوپر نوحہ کرنا، جو عربوں کا خاص طریقہ تھا، کیونکہ مرنے کے بعد جتنا زیادہ نوحہ کیا جائے اتنا زیادہ اس کو شاندار سمجھا جائے گا. تو بڑا نسل والا، بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، ان کے پاس تو بڑے رونے والے لوگ ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر جب منع کر دیا بعد میں، اس کی پوری تفصیل ہے نوحے کے حوالے سے، تو وہاں اس کے بعد سے روکے. تو اب جس کو پتا ہے کہ میرے گھر میں یہ ہوتا ہے، اس نے ان کو نہیں روکا، یا ان کو یہ تعلیم نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا خود کہا ایکٹیولی کہ میرے مرنے کے بعد خوب بلا کے عورتوں کو لانا رلانا. کچھ عورتیں یہ کام کرتی ہیں، اب بھی ہمارے بھی کلچر میں ہے. گاؤں کی عورتیں آ جاتی محلے والی، اور خالی یہ پتہ تو چل گیا انتقال ہے، جانتی نہیں، ملتی بھی نہیں، 6-7 بیٹھ کے پھر ہوتی ہے، گھر والی بھی اس میں ملتے ہوئے. یہ کلچر عربوں کا تو بہت کامن تھا. تو بہرحال اس کو اس بیس پر عائشہ صدیقہ اس کو رد کرتی ہیں کہ قرآن کی آیت درست نہیں ہے، لیکن وہ اس کانٹیکس میں ٹھیک ہے اور ان کی بات اس کانٹیکس میں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی اب میں نے تعلیم دے دی اور پھر بھی کوئی کرتا ہے تو اس کا قصور پھر نہیں ہے، لیکن میں نہیں کروایا تو دردو میرا ہی عمل ہے. جو سکھانا تھا وہ نہیں سکھایا اور الٹا کروایا. اب شہید ہو رہے 2-3 دن کے اندر، اب اس دوران میں نماز کون پڑھائے گا؟ تو دیکھو یہ کرنا. فَلْيُصَلِّ لَكُمْ سہیب تم لوگ کی امامت کریں گے جتنے دن تک میں ادھر بستر پہ حیات رہیں گے. تو نہیں پتا کب تک رہیں گے، کیونکہ باقی 6 جو بڑے تھے ان کی شورا بنا دی 6 لوگوں کی، کہ ان 6 لوگوں میں سے جو عشرہ مبشرہ میں سے بچ گئے تھے، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، صاحب ابن ابی وقاص، 6 بچ گئے تھے. انہی 6 کو ابو بکر جا چکے ہیں، عمر جا چکے ہیں، 8 ہو گئے. سعید ابن زید جا چکے ہیں، اور کون تھے؟ ابو عبیدہ بن جراح وہ بھی جا چکے تھے. تو ان 6 کو بنایا، اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ سعید ابن زید، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا کہ وہ اس وقت تھے کہ نہیں، ہو سکتا ہے چلے گئے، لگتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہوگا. سعید ابن زید اگر نہ بھی ہوا ہو تو ان کے رشتے دار بھی تو ان کو کبھی بھی نہ رکھتے. عمر فاروق کا تو اصول یہ تھا خاندان کا کوئی بھی نہیں. لوگوں نے بلکہ کہا کہ آپ عبداللہ ابن عمر کو اپنے بیٹے کو بنا جائیے. نہیں، کبھی بھی نہیں. ہم نے امت مسلمہ کی خدمت میں نے اکیلے کر لیا، بس کافی، ہمارے خاندان کی طرف سے کافی ہوگا. ہمارے خاندان میں کبھی کسی کو کوئی امیر نہیں بنایا، چھٹی. ہم نے حق اپنی طرف سے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا کر لیا، جان لگا دی بس، اور نہیں. ہمیں اور ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. خود کرو، دوسرے لوگ کریں، ہم ہی لوگ کریں گے. یعنی انہوں نے اس طرح سے نہیں کہا، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ شورا ہے، اس شورا کے لوگ آپس میں فیصلہ کریں کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور نماز اتنے دن تک سہیب پڑھائیں گے. تو کیا مقام ہوگا سہیب کا ان کی نظر میں کہ ان کو کہنے نماز پڑھانے کے لیے؟ بڑی بات ہے. نماز تو سب سے متقی آدمی سے پڑھائی جاتی ہے. بس پھر کچھ عرصے میں ان کا، اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں تھوڑے بہت زیادہ کنارہ کش ہو گئے، کیونکہ جب فساد وغیرہ شروع ہوئے تو کسی چیز میں وہ شریک نہیں، جو اکثر صحابہ کا عمل تھا. اپنے آپ کو تنہا رکھا، الگ الگ چلے گئے. بیگم تھی ایک ان کی، اور کچھ بچے، بس 70 سال کی عمر میں انتقال ہوا، دنیا سے چلے گئے، اور جنت البقیع میں موجود ہے. انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی، سے اللہ کرے. سب کی کچھ حدیثیں ان کی سن لیتے. ایک بہت ہی بیٹے ان کے، ایک دو بچے جو تھے، بچے ایک آدھ دو، تو انہوں نے کہا کہ ابا سب تو روایتیں کرتے ہیں، آپ روایتیں نہیں کرتے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شروع دن سے ہیں، ہر وقت آگے پیچھے رہے. تو فرمایا مجھے اس حدیث کی وجہ سے ڈر لگتا ہے. آپ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ حدیث متواتر ہے کہ جس نے مجھ پر کوئی جھوٹ بات کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے.
تو اس سے ڈرتا ہوں اس لیے بیان نہیں کرتا. خیر کچھ بیان کی انہوں نے اس کے بعد کیونکہ چلو لیکن احدثکم بحدیث جو میں نے یاد کی ہے اپنے دل میں بٹھا لی ہے خاص وہ سن لو. تو ایک حدیث سے سن لیجیے. ایما رجل یتزوج امرأۃ، کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرے اور اس نیت سے کرے کہ اس کو اس کا مال نہیں دے گا، اس کا مہر ادا نہیں کرے، بغیر مہر دینے کی نیت ہی نہیں، مہر رکھ لے بھی تو اتنا بھی رکھنا، 1,00,000 پاؤنڈ رکھا دینا ہے نہیں پہلے سے طے. تو فرمایا کہ وہ زانی ہے جب تک کہ وہ مر نہ جائے، اب تک مرتے دم تک وہ زانی شمار ہو. یعنی مہر نہ دینے کا ارادہ ہو جس کا، وہ فارغ ہے، اس کا نکاح ہی نہیں. یعنی یہ حدیث بیان کی. وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا بَيْعًا، کسی نے کسی سے کوئی بیع کی، معاملہ کیا اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس کا مال لے کے اڑ جاؤں گا، یہ لے لے اس کے بدلے میں 500 دوں گا، لیکن ارادہ ہے کہ کچھ کھا دوں گا، ابھی 100 دے رہا ہوں 200 دبا دوں گا، ارادہ ہی نہیں دینے کا. فرمایا کہ وہ شخص مختلس ہے، یعنی وہ لوٹ کر مار کرنے والا، یعنی ڈاکو، بچے گا نہیں. ایک اور حدیث ہوتی، یہ حدیث جو ہے حضرت کعب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس نے سمندر کو پھاڑا موسیٰ کے لیے اور داؤد علیہ السلام کے لیے، کہ جب وہ سب یہ دونوں اپنی نمازوں سے پھرتے، یعنی یہ حضرت کعب بھی کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ دعا اللہم اصلح لی دینی الذی جعلتہ عصمت امری واصلح لی دنیا التي جعلت فيها معاشی اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من نقمتک واعوذ بک منک لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ حضرت کی کتاب میں موجود ہے، دعا موجود ہے، بہت پیاری دعا ہے، معنی کے حساب سے بہت زبردست، لیکن ٹائم مغرب کا ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیتا ہوں، بعد میں اس کو دیکھیے گا. تو فرمایا کہ یہ کعب، اچھا نہیں کعب احبار کی بات ہو رہی ہے، سوری مجھ سے غلطی ہوئی، کعب احبار کی بات ہو رہی ہے. تو کہنے لگے کہ یہ تو موسیٰ وغیرہ یہ سارے پچھلے انبیاء وغیرہ اس طرح سے پڑھا کرتے تھے. تو حضرت صہیب نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کے بعد یہ پڑھتے ہوئے سنا، میں نے خود سنا ہے، آپ نے بھی دعا پڑھی. پچھلے نبیوں کے بتا رہے تھے کہ دیکھو سب نبیوں نے پڑھی دعا اس لحاظ سے کتنی اہم ہوئی. تو جیاد الحدیث میں سے، یعنی کہ عمدہ احادیث میں سے. ایک اور یہ دعا، کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کسی نے، وہ کہتے کہ عبداللہ بن عمر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جب وہاں پہنچا کہ جب ہم آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں موجود تھے ہجرت کے وقت، تو لوگ آتے تھے سلام کرتے تھے تو ہم سلام کرتے تھے، یعنی آپ نماز میں ہوتے تھے تب بھی سلام کرتے تھے، اس حال میں کہ وہ لوگ نماز پڑھے تو سلام کرتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا بلال سے، یہ تو چھوٹے تھے، تو میں نے بلال سے یا صہیب دونوں سے، دونوں ہی سے پوچھا کہ آپ نے کیسے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیسے دیتے تھے نماز میں؟ تو فرمایا اشارے سے، اپنے ہاتھ سے نماز میں اشارے سے دیتے. شروع میں اشارے کی اجازت، شروع میں بولنے کی بھی اجازت تھی نماز میں، پھر بعد میں اشارے کی اجازت، پھر وہ بھی ختم کہ نماز میں پھر وہ کر سکتے ہیں اب بھی ناپسندیدہ. پھر یہ جنت والی جو حدیث ہے یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تریدون شیئا ازیدکم، کوئی تمہیں اور چاہیے، میں تمہیں مزید دوں اور کچھ نعمتیں چاہیے، اتنی پارٹی مزے میں ہو تم لوگ. تو کہیں گے الم تبید وجوہنا، یا اللہ آپ نے کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، الم تدخلنا الجنہ، آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، تنجینا یا تنجینا من النار، آپ نے ہمیں یا تنجینا کہ ہمیں بچا نہیں دیا آگ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سارا آگے کہ فیکشف الحجاب، تو اللہ پردہ ہٹا دو، اللہ اپنا دیدار کرائیں گے. کہتے ہیں جو ان کو دیا گیا اس میں سب سے زیادہ محبوب چیز ان کے لیے پسندیدہ چیز اللہ کا دیدار ہوگا. وہ 500 سال کئی سو سال تک دیکھتے رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دل نہیں بھرے گا لوگوں سے، بس دیکھتے ہی رہیں. تو اتنا مزہ ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتیں، ساری حور، سارا پینا کھانا، گھومنا پھرنا، اڑنا ادھر ادھر، سب کو بھول جائیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے دیدار کا اتنا لطف اور اتنا مزہ ہوگا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو گناہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جنہوں نے دین کو بیچ دیا، ہم قیامت میں ان کی طرف نظر بھی نہیں کریں. یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا. جہنم سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ اللہ کو دیکھنے کا موقع نہیں. سب سے اصل عذاب یہ ہے وہاں پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار نہ ہو سکے. تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا عذاب. اسی لیے جن لوگوں کو جتنا زیادہ قرب ملے گا، عام جنتیوں کو جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا. بعد میں ہر جمعے کو، جمعے کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں، جمعے کے دن خاص دن ہوگا اور سب کو دیدار کرے. جو اور بڑھتے جائیں گے درجے میں، ہر روز کوئی ہر لمحے اس وقت چاہے پردہ ہٹائے اور دیکھ لے. تو یہ جنت، اصل جنتوں کا یہ مزہ یہ ہے، جس کا سمجھ میں آ جائے تو پھر پتہ چلے. اور آخری حدیث اس میں غالباً یہ والی ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کو جب اس کا ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اس کو اگر اچھائی مل جائے تو بہت شکر ادا کرتا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچتا ہے تو صبر کر لیتا ہے، ہر حالت میں خیر ہی خیر. یہ حدیث بھی، یعنی یہ دونوں حدیثیں بھی انہی نے روایت کی، اور صحابہ نے بھی کی لیکن انہوں نے بھی کی. تو بس یہ ہے ہمارے صہیب رومی
تو رومی تو اس لیے کہتے ہیں، یہ بھی سمجھ میں آ گیا. اور قیمتی لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان کی زندگی کے یہ خاص قیمتی اعمال، قیمتی موتی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آئے. ان کی زندگیوں سے کیا کیا ہمیں سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، اپنے سمری اپنے ذہنوں میں بنانی چاہیے کہ مجھے ان سے کیا سیکھنا ہے، کیا آئیڈیا لینا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.